ناول بند مٹھی میں جگنو، رائٹر زنیرہ سیف، ایپیسوڈ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ کیوں بھیج رہے؟ شیردل نے بمشکل اپنے لہجے اور تاثرات پر قابو پاتے پوچھا تو زمرد نے کندھے اچکاتے نفی کی تھی۔ شیردل کو پتنگے لگ گئے تھے، وہ اسے وہیں گاڑی کے پاس کھڑے دیکھ کر ڈیڈی گاڑی سے نکلے تھے اور اس کی جانب آئے تھے جو پہلے تو اتاولا ہو رہا تھا اور اب گاڑی کے دروازے کے پاس ہی جم گیا تھا۔ انہیں کچھ غیر معمولی لگا تھا، کچھ ایسا جو ان کے علم میں نہ ہو۔ انہوں نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ تم آ جاؤ، شیردل کو کہہ کر اس نے فون بند کیا تو ڈیڈی کو دیکھتے اس نے گاڑی سے تھوڑا دور ہو کر صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تو انہوں نے کچھ سوچتے وہیں جانے کو ترجیح دی تھی اور اسے بھی چلنے کے لیے کہا تھا کہ وہاں چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے یہاں آئی ہیں، ان کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ وہ ان کی بات مانتا اپنی گاڑی کی جانب آیا تھا اور اسے ہوا کے سپرد کرتے گھر سے نکلا تھا۔ ڈیڈی نے اسے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا تھا لیکن اس کا تحمل ختم ہوتا جا رہا تھا، وہ خود بھی اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ زمرد نے وہیں کھڑے کھڑے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے آنکھیں چھوٹی کی اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر ذرا بھر بھی ڈر یا خوف نہیں تھا جس کی توقع انہیں تھی۔ مہتاب مرتضیٰ کی ماں سے کچھ نہ کچھ ڈر تو بنتا تھا لیکن نہ وہ ڈری تھی نہ جھجکی، صرف ہلکی سی ناگواری تھی جو ناپسندیدہ شخصیت کو دیکھ کر چہرے پر آ جائے۔ وہ امپریس ہوئی تھی، پہلی ہی نظر میں دیکھنے میں اچھا تاثر دیا تھا۔ صرف ہلکی سی ناگواری تھی جو ناپسندیدہ شخصیت کو دیکھ کر چہرے پر آ جائے۔ وہ امپریس ہوئی تھی، پہلی ہی نظر میں دیکھنے میں اچھا تاثر دیا تھا۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اس کی ناگواری کے جواب میں تحمل سے کہا تو وہ جو انکار کرنے والی تھی اور ان کی آمد کا مقصد نہیں جانتی تھی، اندر سے آتی پھپھو کو دیکھ کر آنکھوں میں ہی مشورہ طلب کیا اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ تاہم زمرد کچھ ناخوش تھی، اسے ان کا یوں اپنے گھر کے اندر داخل ہونا اچھا نہیں لگا تھا جس کا برملا اظہار اس نے اس کے چہرے کے تاثرات سے دیا تھا۔ آئیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز ہمارے گھر کے اندر نہیں جائے گی، آپ کے ساتھ آئی یہ خواتین بھی نہیں۔ زمرد کا انداز بے لچک تھا اور چہرہ سپاٹ، پھپھو نے بھی تائید کی تھی، وہ اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ انہوں نے پیچھے موجود خواتین کو اشارہ کیا تو وہ جو احتجاجاً کچھ کہنے والی تھی کہ مہتاب مرتضیٰ کا حکم ہے، ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے واپس باہر گاڑی کے پاس چلی گئی تھیں۔ ان کے اندر جانے کے 5 منٹ بعد ہی شیردل کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی یہاں موجود تھی۔ زمرد اسی کے انتظار میں تھی، وہ ابھی تک گھر کے اندر اسی وجہ سے نہیں گئی تھی اور چوکیدار کو چوکس رہنے کی ہدایت کی تھی۔ جیسے ہی اسے لگا کہ اس کی گاڑی کا ہارن ہے وہ فوراً گیٹ کے پاس آئی تھی۔ گاڑی سے اترتے نانا نانو کو اس نے سہارا دیا تھا اور پھر اگلی سیٹ سے شیردل کے ساتھ ہاشم بھی نکلا تھا۔ شیردل کے چہرے کا تناؤ برقرار تھا، ہاشم اسے سلام کرتا انہیں اندر لے آیا تھا جبکہ زمرد شیردل کے ساتھ اس کے والد کا انتظار کر رہی تھی جو آ رہے تھے۔ اس کے چہرے نے زمرد کو بہت کچھ باور کروایا تھا کہ وہ بمشکل تحمل کا مظاہرہ کیے ہوئے ہے، ورنہ مہتاب مرتضیٰ کے خاندان کے کسی فرد کی بھی موجودگی ان کے پاس اسے گوارا نہیں تھی۔ تم نے پوچھا وہ یہاں کیا کر رہی ہے اور ان کے ساتھ مٹھائیاں کیوں ہیں، کس مقصد سے لائی ہیں؟ شیردل نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھے تو زمرد نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خود الجھی ہوئی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں ہے اور وہ کیا چاہتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ چند لمحے قبل فون پر وہ نارمل تھی لیکن اب اس کی آواز میں بھی بے چینی تھی جس کی ہلکی سی رمق چہرے پر عیاں تھی۔ کچھ لمحے جو ان کے سامنے پرسکون تھی اب ہلکی سی بے چینی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی عیاں تھی۔ اٹس اوکے ڈیڈی، آ جائیں، ہم مل کر بات کرتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیردل محسوس کرتا فوراً نرم ہوا تھا اور اسے بھی تسلی دی تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اسی وقت علیہ افندی اور ان کی بیگم بھی موجود ہوئے تھے، انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں موجود تھے جدھر زمرد کی والدہ اور پھپھو پہلے سے مہتاب مرتضیٰ کی والدہ کے ساتھ موجود تھیں۔ درمیان میں موجود ٹیبل پر ریفریشمنٹ کا سامان موجود تھا جبکہ تمام نفوس خاموشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔ علیہ افندی کو داخل ہوتا دیکھ کر مہتاب مرتضیٰ کی والدہ چائے پیتے چونکی تھی، ان کے اعصاب پر اچانک ہی کوئی بوجھ آن دھرا ہو، انہیں یہاں ان کی آمد حیران کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ موجود سامان نے حیرت قدرے کم کی تو انہیں جلد بازی میں مہتاب کا بھیجنا یاد آیا تھا۔ وہ خود میں ہی شرمندہ ہوئی تھی، بے ساختہ چائے کا کپ رکھ دیا تھا، انہیں لگا کہ تل بھی مٹ گئی ہے۔ ان کے سامنے علیہ افندی نے بھی جگہ سنبھالی تو وہ بھی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ وہ دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ انہیں مہتاب کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی اور یہاں کم از کم آج نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ ہمیں اپنی یہاں آمد کی وجہ بتائیں۔ بات سیفا نے شروع کی تو ان کی تائید زمرد نے بھی کی تھی۔ وہ بھی سر ہلاتی ماں کی پشت پر آ کھڑی ہوئی تھی جو کہ ویل چیئر پر موجود تھی، اس کا رخ سیٹ میں ان کی جانب تھا جو کہ صوفے پر موجود تھی اور ان کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر نانو اور نانا موجود تھے جبکہ ترچھے رخ پر علیہ افندی اور ان کی بیگم جبکہ شیرو اور ہاشم دوسری جانب تھے اپنے ابا کے بالکل سامنے، اور نیبا زمرد کی والدہ کے دائیں جانب موجود تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ کیا ممکن ہے کہ ہم اکیلے میں بات کر سکیں؟ انہوں نے علیہ افندی کی فیملی کو دیکھتے پس و پیش سے کام لیا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو بات وہ کرنا چاہتی ہیں ان کے موجودگی معنی رکھتی ہے۔ ان کے اس مطالبے پر شیردل کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے اور اس نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔
ساتھ کھڑے ہاشم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈا کیا تھا۔ علی افندی نے ان کی جانب عبروج کاتے وجہ پوچھی تھی، جس پر زمرد کی والدہ نے ان سب کو اٹھنے سے روکا تھا۔ ان کا یہ مطالبہ حیران کن تھا، جس پر سیفا کو تعجب تھا۔ علی افندی کی بیگم جو ان کو پرائیویسی دینے کے خیال سے اٹھنے والی تھی، زمرد کی والدہ کے کہنے پر فوراً رکی تھی۔ انہوں نے مہتاب مرتضیٰ کی والدہ کو ان سے رشتہ واور کرانا ضروری خیال کیا تھا۔ ہم فیملی ہیں اور آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ان کی موجودگی میں کر سکتی ہیں۔ یہ زمرد کی والدہ تھی اور ان کا انداز تو ٹوک تھا۔ مہتاب کی والدہ کچھ غیر آرام دہ لگ رہی تھی ان کے موجودگی سے۔ وہ کم از کم اس وقت کوئی بھی ایسی بات ان کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہتی تھی جتنی سبکی وہ پہلے اٹھا چکی تھی۔ اس کے بعد یہ ناممکن تھا۔ انہوں نے پھر اپنی بات پر زور دیا، لیکن میں ان کی موجودگی سے کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ انہوں نے بھی بے لچک کہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کی بے چینی نے زمرد کو یہ بات واضح محسوس کروائی تھی کہ وہ کسی وجہ سے بے چین ہیں اور یہ لوگ ان کی بات لازمی مانیں گے۔ ان کے کہنے پر زمرد کی والدہ کچھ کہتی کہ علی افندی خود ہی اٹھے تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹھنڈا رہنے کا کہا تھا۔ آپ لوگ بات کریں، میں کال سن کر آتا ہوں۔ انہوں نے اشارتاً مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا اور نکل گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی بیوی بھی اور ہاشم بھی، لیکن شیردل نے جانے سے منع کر دیا تھا اور سیفا نے نانا نانو کو روک لیا تھا کہ وہ ان کی موجودگی میں ہی بات کریں گی۔ اب ان کی کوئی شرط نہیں مانی جا سکتی تھی۔ میں انہیں آپ کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ شیردل کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اس کا دو ٹوک باور کراتا انداز مہتاب مرتضیٰ کی ماں کو سنبھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے بولنے پر انہوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ کندھے اٹھا گئی تھی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ بات کریں یا نہ کریں، لیکن میں کم از کم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہٹنے والا ہوں۔ اس کی آنکھیں انہیں باور کروا رہی تھی، معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے مہتاب مرتضیٰ کے کسی بھی خاندان کے فرد پر چندہ اعتبار نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ زخمی سے سر ہلا گئی تھی۔ شیردل کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ انہیں برا لگے یا اچھا اس کی بلا سے۔ اسے ان کی یہاں موجودگی کوفت میں مبتلا کر رہی تھی، اوپر سے سیفا آنٹی ان سے بڑے اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ یہ بات اسے اور ٹیمپرامنٹ لوز کرنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اس سب کے باوجود کہ ان کا بیٹا کس حد تک انہیں نقصان پہنچا چکا ہے، لیکن وہ فی الحال صبر پر مجبور تھا۔ شیردل ہمارا بیٹا ہے، آپ اس کے سامنے ایزی ہو کر بات کر سکتی ہیں۔ زمرد کی والدہ کے کہنے پر انہیں محسوس ہوا کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کے سامنے کہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ سر ہلاتے انہوں نے بات شروع کی تھی اور بات کے آخر تک شیردل کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ ماتھے کے بل گہرے اور چہرے کے تاثرات اس سے بڑھ کر بگڑے ہوئے تھے۔ سیفا اور زمرد کی والدہ حیران تھی، جبکہ زمرد تقریباً نارمل اور شیردل تو مرنے مارنے والی حالت میں تھا۔ یہ زمرد کا خیال تھا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کوئی گیم نہیں کھیل رہی ہیں؟ آپ ہمیں ٹریپ نہیں کر رہی ہیں؟ شیردل نے ان پر شک کیا تو وہ اپنا پرس تھامتی اٹھی تھی اور اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ ان کی بات ختم ہو چکی تھی اور اب اس پر یقین کرنا نہ کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ تمہارے پاس یقین کرنے اور نہ کرنے کی وجہ ایک ہی ہے، مہتاب کی ماں ہونا ہی یقین کرنے کی وجہ بھی ہے اور نہیں بھی۔ یہ اب آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ پلان کے مطابق میرا ساتھ دیں گے یا خود کو خود بچائیں گے۔ انہوں نے ایک آخری نظر اس پر ڈالنے سے قبل ایک تفصیلی نظر ان تینوں خواتین پر ڈالی تھی اور باہر کی جانب راہ لی تو شیردل جو بمشکل خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا وہاں سے فوراً ان کے پیچھے نکلا تھا۔ زمرد کو لگا تھا کہ وہ ان کے پیچھے جائے گا، لیکن وہ گیسٹ روم کی جانب گیا تھا۔ سیفا کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے گئی تھی تو بند دروازے کے پار اس نے اسے کسی سے کال پر بات کرتے دکھا تھا۔ وہ کسی کو مہتاب مرتضیٰ اور اس کی ماں کا پیچھا کرنے اور ان کے متعلق ہر خبر رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ جب کال بند کر کے باہر نکلا تو زمرد کو باہر کھڑے دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کے چہرے پر سوالیہ تاثرات تھے، لیکن زمرد کے چہرے نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، جو کہ بہت کچھ باور کرا رہا تھا۔ اس نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کبھی کبھی مجھے تم بڑا حیران کرتے ہو۔ جب لگتا ہے تم اب خود پر کنٹرول نہیں رکھو گے، ایموشنل ہو کر فوراً ریئیکٹ کرو گے، تم ایسا نہیں کرتے، تم فوراً پینترا بدل لیتے ہو۔ جیسے ہسپتال میں تمہاری حالت تھی، مجھے لگا تھا کہ تم نارمل ہی نہیں ہوگے جلدی کی، جبکہ تم نے اس کا الٹ کیا۔ اس سے قبل تم نے کبھی فیل ہی نہیں کروایا کہ ہاشم تمہارے لیے کتنا اہم ہے، جبکہ ہر دفعہ اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے رہتے تھے۔ اور جیسے ابھی مجھے لگا تھا کہ تم مہتاب مرتضیٰ کی والدہ کے پیچھے جاؤ گے، لیکن تم نے دوسرا راستہ چنا ہے۔ تم ایموشنل نہیں ہو، سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہے ہو، جیسے کچھ چھپا رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہو، تم سب کو یہ باور کرا رہے ہو کہ تم ابھی بھی نارمل نہیں ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تم کچھ سوچ رہے ہو یا کچھ کرنے کا پلان بنا رہے ہو، کچھ ایسا ہے جو تم سمجھ میں نہیں آنے دے رہے، بس اکیلے سے پلان بنا رہے ہو، اسے پلان کر رہے ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ زمرد نے اسے دیکھتے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بڑے سکون سے اس کا تجزیہ کیا تو شیردل نے ابروج کہا تھا۔ اندر سے وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا سمجھا رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زمرد بڑی جلدی اس کا نچوڑ نکال لے گی۔ اس نے جواباً کچھ اور کہا تھا، جو کہ سوال گندم جواب چنا والا حساب تھا۔ زمرد صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کی باتیں چھپ کر سننا غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے؟ وہ طنزیہ بولا تو زمرد نے اسی کے انداز میں ابروج کہا تھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اپنی فیملی سے اب نارمل ہونے کا ناٹک کرنا اخلاقی حرکت ہے؟ اس نے جتایا تو وہ احتجاجاً
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سمجھیں آپ، اور آپ کے ہاں رشتہ لے کر آنے والوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جبکہ آپ چائے پلوانے والی تھی۔ اپنا دفاع کرنے کے ساتھ فوراً اس نے بات بدل دی تھی کہ کہیں زمرت فوراً ہی کوئی نئی بات نہ تفتیش میں شامل کر لے۔ زمرت نے اس کی اس حرکت کو بطور خاص ملاحظہ کیا تھا اور پھر اسے راستہ دیا تھا کہ جاؤ اور جا کر چائے کا انتظام کرو۔ اس کے راستہ دینے پر بڑبڑاتا وہاں سے گیا تو کچھ دیر وہیں کھڑی رہی کہ کر لو جتنا بھی ڈرامہ کرنا ہے، پتہ تو میں لگا ہی لوں گی، تمہارے اس رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اسے پہلے بھی لگا تھا کہ وہ اچانک ری ایکٹ کرتا ہے، اور جب لگتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا تب نہیں کرتا تھا، وہ خود پر کنٹرول رکھتا تھا۔ اس نے گیٹ سے نکلتی گاڑیوں کو دیکھا تھا جن میں واسع بھائی لوگ اور نوح لوگ تھے اور جو گاؤں واپس جا رہے تھے۔ موسیٰ بھائی ادھر سے اپنے گھر چلے گئے تھے، وہ بھی تڑکے سے ہی نکل گئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے صالح بھی میٹنگ کے لیے، جبکہ وہ صالح کی خواہش پر اس کے ساتھ واپس جانے والی تھی، اور پھر اپنی کلائی پر موجود گھڑی پر ایک نظر ڈالتے واپس گھر کے اندر جاتے سٹیپس پر بیٹھ گئی تھی۔ 10 منٹ تھے صالح کی واپسی میں، وہ صبح ہی نکل گیا تھا۔ اس کی آج لنچ تک 3 میٹنگز تھی اور اب سہ پہر ہونے والی تھی۔ یہی وقت طے ہوا تھا اس کی واپسی کا، اور اب وہ محو انتظار تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا جیسے گھٹا اٹھنے والی ہو، ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور دھوپ کا نشان بھی نہیں تھا۔ اسے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے میں وہ بہت دفعہ اس اسٹیج سے گزری تھی کہ وہ صالح یوسف کو کبھی معاف نہیں کرے گی، جب اسے لگتا تھا کہ وہ حق پر ہے، اور صالح یوسف نے اسے ہرٹ کیا۔ اسے چاہیے تھا کہ ایک دفعہ تو وہ اس سے بات کر کے تو دیکھتا، یہاں پر آ کر وہ تکلیف کی اس اسٹیج پر آ جاتی تھی جدھر وہ معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ جب تک اسے احساس نہ ہو کہ وہ غلطی پر تھا۔ اب وہ معاف کر چکی تھی لیکن بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ صالح یوسف کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ تو جنت سے بات کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی مرضی کا جواب مل جاتا، لیکن اس نے نہیں کی تھی۔ اب جب وہ تمام وضاحت کر چکا ہے اور وہ مان بھی چکی ہے اور اس کی خودداری کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اندر یہ خلیج باقی تھی کہ ایک بار تو وہ ذکر کرتا اور اس خلیج کو ختم کرتا۔ اگر ختم نہ بھی کر سکتا تو کم تو کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا تھا۔ ہم بعض دفعہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مقابل اپنی صرف غلطی تسلیم کر لے، یہی ہماری تکلیف کا مداوع ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے اور تکلیف میں ہم رہتے ہیں۔ ان سے غلطی تسلیم کروا کر خود کی انا کو اونچا کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہی غرض ہوتی ہے کہ جس اونچی مسند پر ہم نے انہیں بٹھایا ہوتا ہے وہ وہیں پر براجمان رہیں، وہاں سے گرے نہ، کیونکہ اگر وہ وہاں سے گر گئے تو پھر ہماری نظروں سے بھی گر جائیں گے، ہمارے دل سے بھی اتر جائیں گے۔ یہی بات تکلیف دے رہی تھی، اور نہ جانے کب سے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں غرق تھی اور انہیں سوچوں کا عکس اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا کہ نہ جانے کب صالح یوسف اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جنت، یہ اس کی چوتھی آواز تھی۔ صالح یوسف نے تعجب سے اسے دیکھا، جو کبھی بھی چونکتی نہیں تھی کیونکہ وہ بڑی حاضر دماغ تھی، لیکن اب وہ نہ جانے کدھر گم تھی۔ چوتھی آواز پر وہ چونکی تھی۔ صالح یوسف نے ابرو اٹھایا تو اس نے فوراً خود کو سنبھالتے، گھڑی اس کے سامنے کی تھی جو 5 منٹ لیٹ تھا۔ اس نے جنت کی کلائی پر کھڑی دیکھی تھی جو سہ پہر کے 3 بجا رہی تھی۔ صالح نے کندھے اچکائے تھے۔ میں وقت پر ہی پہنچا ہوں، تم ہی غالباً کہیں گم تھی، وہ گھٹنا موڑے اٹھتے کہہ رہا تھا تو جنت نے اسے گھورا تھا۔ وہ اچھا کے ساتھ اٹھی تھی۔ تم نے 2:30 بجے آنے کا کہا تھا، جنت نے باور کرایا تھا۔ وہ ڈھیٹ بنتا اندر کی جانب بڑھا تھا اور جنت بھی اسی کے پیچھے پیچھے تھی۔ میں 2:30 بجے ہی آیا ہوں، تم کہیں اور تھی۔ وہ جب کچن میں گیا تو جنت بھی ساتھ ہی ہو لی۔ اس نے 2:30 بجے پر زور دیا تھا اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ جنت نے جواباً اسے گھورا تھا۔ تمہارا وقت انڈیا کے ساتھ چلتا ہے جو آدھا گھنٹہ آگے پیچھے رہتا ہے۔ صالح نے کندھے اٹھائے اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا تھا اور پھر دوسرا خود تھامے کرسی کھینچتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس وقت مکمل فارمل ڈریسنگ میں تھا، اچھا خاصا خوبرو لگ رہا تھا۔ آف وائٹ رنگ کی شرٹ اس پر کھل رہی تھی۔ ایسے ہی سمجھ لو۔ صالح کے کندھے اچکانے پر جنت نے اسے گھورا تھا اور اس کا عمل اسے شرمندہ کر گیا تھا، جو خود تھکا ہوا آیا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ پانی پوچھتی، صالح نے اسے بھی پیش کیا تھا۔ جنت نے اسے گھور کر شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ ناکام رہی۔ صالح نے اسے ابرو اچکاتے پوچھا کہ کچھ ہوا ہے؟ سوری یار، راستے میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا، تم بتاؤ کیا ہوا؟ تم پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ صالح کے ڈائریکٹ پوچھنے پر جنت پانی پیتے رکی تھی اور چونکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ صالح نے اگنور کیا یا اس کے اب نارملی بیہیو کرنے پر وہ نہیں پوچھے گا، یہ اس نے فیل نہیں کیا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسی وقت سے اس کا بات بدلنا، مزاج بدلنا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں ایسے کیوں لگا کہ کچھ ہوا ہے؟ جنت نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور اسے دیکھا تھا جو اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح تاثرات تھے کہ جنت اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے باقاعدہ بات کا آغاز کیا تھا اور جنت کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں رکھا تھا۔ دیکھو جنت، ماضی میں مجھ سے جو کچھ ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہیں موقع دینا چاہیے تھا، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا تم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن نہ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن اب میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی غلطی مزید نہیں کرنا چاہتا، تو میں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے حل ڈھونڈنے کے بجائے ہم دل میں باتیں رکھیں۔ میں ہمارا رشتہ مضبوط چاہتا ہوں، اتنا مضبوط کہ ہم جان سکیں کہ ہم کس وقت کس سٹیج سے گزر رہے ہیں، ہمارے رویوں کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہم کیوں افسردہ ہیں، یا ہماری خاموشی کے پیچھے وجہ کیا ہے۔
جنت میں پھر کہوں گا کہ جو مجھ سے ماضی میں ہوا ہے وہ جسٹیفائنگ نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اب مزید کسی بھی حال میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تمہارے اندر ایسا کیا چل رہا ہے کہ جس کا عکس تمہارے چہرے پر تھا اور مجھے دیکھتے ہی تم نے اسے اپنے اندر یوں چھپایا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں؟ مجھے ایسا لگا شاید تم مجھ سے بھاگ رہی ہو کہ مجھے اس رویے کی وجہ معلوم نہ ہو سکے۔ کہیں نہ کہیں میں جانتا ہوں کہ تم میرے متعلق ہی سوچ رہی تھی، اور سوچ کے آتی میں پڑھنے سے قاصر رہا ہوں۔ صالح یوسف کے اتنے لمبے تجزیات پر جنت کے اندر کی رہی صحیح بھی خلیج چاہتی رہی تھی۔ صالح یوسف کی ہر بات کے ساتھ جنت کے اندر کی گرہ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہونے کے ساتھ ساتھ آخر میں بالکل کھل گئی تھی۔ اب کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا، اور اب کچھ تھا بھی تو وہ صالح یوسف کی آنکھوں کی سچائی تھی کہ اس کے چہرے پر پھیلی جنت کے لیے پریشانی تھی۔ اسے جنت کو لے کر کہیں جانا تھا جس کے لیے اس نے جنت کو روکا تھا، ارادہ آتے ہی نکلنے کا تھا، لیکن جنت کے چہرے پر پھیلے کچھ تاثرات نے اسے پہلے بات کرنا مناسب سمجھا تھا، اسی بدولت پر رکا تھا اور بات کرنے کے بہانے کچن میں آیا تھا۔ صالح کے تاثرات کو دیکھتے جنت نے اب خود پہل کرنا مناسب سمجھی تھی۔ اس نے صالح یوسف کے چہرے پر پھیلی اپنے لیے پریشانی دیکھی اور اس کا خود کے لیے یوں بے چین دیکھنا اسے بہت کچھ پاور کرا گیا۔ صالح نے پانی پی کر گلاس درمیان میں رکھا تھا اور نظریں جنت کے چہرے پر جو اب مطمئن تھا، ہر قسم کے تاثر سے پاک۔ صالح یوسف، یوں سمجھو کہ مجھے تم سے جو آخری شکوہ تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا، اور اس کا ذکر بھی ہمارے درمیان میں نہیں لانا چاہتی ہوں۔ جو ہوا سو ہوا، کیونکہ اب ہم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن ہم اس پر اب بات بھی نہیں کریں گے۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، آج کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور آج کو بہتر بنانے کی جانب پہلا قدم بڑھاتے ہیں۔ اور اپنی کالو میری انگوٹھی جو تم نے آج صبح یہاں سے اٹھائی تھی۔ نرمی اور ملائمت سے اس کی بات کا جواب اس نے بڑے جذب سے دیا تھا، اور بات کے آخر میں جنت کے مطالبے پر اس کی باتوں پہ سرشار ہوتا صالح یوسف چونکا تھا، اور بہت بری طرح چونکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جنت لا علم ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ غلط تھا، اس نے نفی کرنی چاہی تھی، لیکن جنت کے ہاتھ اٹھا کر کہنے پر صالح کو باور کروایا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کون سی انگوٹھی؟ اس نے حیرانگی سے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا، تو جنت نے انگلی سے اس کے کندھے کے پیچھے کی جانب اشارہ کیا جدھر سے اس نے کل اٹھائی تھی۔ صالح نے پلٹ کر دیکھا، اس کی انگلی کا اشارہ شیلف کی جانب تھا۔ صالح یوسف نے دیکھ کر نفی میں کندھے اچکائے تھے اور اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ جنت نے پھر اسے گھورا تھا جسے وہ نظر انداز کر کیا تھا۔ پتہ نہیں تم کون سی انگوٹھی کی بات کر رہی ہو، تم اگر فریش ہو تو چلے، ہمیں ایک جگہ جانا ہے، اگر فریش ہونا ہے تو تمہارے پاس 10 منٹ ہے، تب تک میں کال کر لوں۔ اٹھتے ہی موبائل فون پینٹ کی جیب سے نکالتا کچن سے باہر نکل گیا، اور جنت اس کی پھرتیاں دیکھتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اپنی انگوٹھی تو وہ اس سے نکال کر ہی رہے گی۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے گلاس سائڈ سے دیکھتے صالح یوسف نے موبائل کان سے ہٹایا تھا اور اپنے کوٹ کی جیب میں موجود انگوٹھی کی موجودگی یقینی بنائی تھی۔ کیا ہوا؟ تم خاموش لگ رہی ہو؟ عائشہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ نور بہت خاموش ہو گئی ہے، گھر کے کسی بھی معاملے میں بولتی نہیں ہے۔ ماما بابا سے تو اس نے بولنا بالکل کم کر دیا تھا، اور عائشہ سے بھی ضرورت کے وقت بولتی تھی، جس نے عائشہ کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کا مسئلہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے لگا کہیں نہ کہیں وہ شیرو بھائی والے معاملے سے چپ ہے، لیکن وہ خاموشی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے بات کے بہانے عائشہ نے نور کو کالج سے پک کیا تو اسے کئی دنوں سے مزید خاموش لگی تھی۔ اس کے پوچھنے پر نور نے تھکن کا بہانہ بنایا تھا۔ عائشہ جانتی تھی وجہ کوئی اور ہے جس پر وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب موڑ چکی تھی، تو بھی نور نے احتجاج نہیں کیا تھا کہ وہ نہیں کھائے گی۔ گاڑی کے رکنے پر عائشہ نے اشارہ کیا تھا، وہ خاموشی سے تکمیل کرتی نیچے اتر آئی تھی۔ کون سا فلیور لوگی؟ عائشہ کے پوچھنے پر اس نے کندھے اچکائے کہ کوئی بھی۔ اس نے دونوں کے لیے چاکلیٹ فلیور آرڈر کیا تھا۔ آرڈر آنے تک مکمل خاموشی چھائی رہی تھی۔ اس خاموشی کے دوران نور ارد گرد موجود لوگوں پر سرسری نظر ڈالتی، پھر وہ نظر آگے اور آگے چلی جاتی، پھر کسی بچے پر کچھ دیر ٹھہر جاتی۔ اس نظر میں پھر وہ یہاں موجود نہیں رہتی تھی، بلکہ کہیں اور پہنچ جاتی تھی، کہیں پیچھے، بہت پیچھے، جب اسی عمر میں اس کی برین واشنگ کی جاتی تھی۔ اسے بتایا جاتا تھا کہ اس کے بھائی کا قاتل کون ہے، ان کے مخلص کون ہیں، اسے اپنے تایا کی فیملی سے اچھے ٹرمز نہیں رکھنے ہیں، وہ جیلس ہیں اس کی فیملی سے۔ اس کی برین واشنگ کی جاتی رہی اور اس پر اس کی والدہ دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کر جاتی۔ جب کبھی وہ تایا کی فیملی کی بات کرنا چاہتی تھی کسی بھی بہانے سے اور اپنی نفرت نکالنا چاہتی، تو ماما فوراً ٹوک دیتی کہ ان کی اس گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی، نہ اچھی نہ بری، اور بابا اس پر خاموشی اختیار کر جاتے۔ ایسے مواقع پر وہ چور نظروں سے بابا کی جانب دیکھتی تو نگاہ چرا جاتے کہ جو ماما کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا۔ وقت کے ساتھ یہ نفرت اتنی بڑھتی گئی کہ اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ شیرو بھائی کی شکل بھی دیکھے، یا نبا آپ بھی جو کبھی کبھار عائشہ کے ساتھ کہیں مل لیتی تھی تو وہ ان سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اس بھڑکتی ہوئی نفرت کی آگ پر مزید تیل خالہ نے چھڑکا تھا۔ یہ سب ماما کے سامنے ہوتا، وہ سب کے سامنے ان کے گھر میں ہر ویکینڈ پر آتی اور خوب سارا کھانا کھانے کے بعد اپنے پسندیدہ موضوع پر بڑے بابا کے گھر سے نفرت کا سیشن شروع کر دیتی تھی۔ عائشہ ان کی نفی کرتی تھی اور ماما کچھ نہیں کہتی تھی۔ عائشہ وہاں سے اٹھ جاتی تھی، لیکن ماما اور نور وہیں موجود رہتی تھی۔ یہ نفرت بچپن سے لے کر اب لڑکپن تک اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اس کا ایک مجسمہ بن گیا تھا، کانچ کا مجسمہ جس میں سب کچھ نظر آتا تھا۔ یہ مجسمہ اور بڑا ہوتا جا رہا تھا،
ہو جاتا تھا جب بھی تایا کے خاندان کا کوئی بھی فرد نظر آتا، اور ممکن تھا کہ یہ مجسمہ آدم علیہ السلام کی قد جتنی صورت اختیار کرتا، یہ ٹوٹ گیا تھا، اور اتنی شدت سے ٹوٹا تھا کہ اس کے تمام کرچیاں نور کے پورے جسم میں پیوست ہو گئی تھیں، اور جب وہ کرچیاں نکالنے کی کوشش کرتی تھی تو ہر کرچی کے ساتھ اتنی شدید زخمی ہو جاتی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پہلے سے زخمی حصہ کون سا ہے یا نیا زخم کون سا ہے۔ کچھ دن قبل کی بات تھی جب اسے بابا کے لیپ ٹاپ میں بھی وہ ویڈیو نظر آئی تھی جو عائشہ نے دکھائی تھی، جس میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شیرو بھائی نے عبداللہ کو دھکا دیا تھا۔ عبداللہ خود گرا تھا، اسے کرنٹ لگا اور پھر وہ چلا گیا سب سے دور۔ اس ویڈیو سے وہ شیرو بھائی سے تو قدرے کم متنفر ہو گئی تھی، لیکن صدیوں سے پلتی نفرت ابھی بھی اندر تھی، اور بہت اندر تک تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نفرت نے کانچ کا مجسمہ اس دن توڑا تھا جب ماما اسے ساتھ لے کر خالہ کے ہاں گئی تھی جو انہوں نے نیا گھر لیا تھا۔ عائشہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ منع نہیں کر سکی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ خالہ سے بڑھ کر اس کا اور اس کی ماں کا کوئی سگا نہیں ہے۔ وہ ساتھ آئی تھی اور خالہ بھی بہت خوش تھی۔ غالباً نئے گھر سے ان کا خواب پورا ہو رہا تھا، وہ بھی ڈیفینس میں نیا گھر۔ سارا وقت خالہ ساتھ رہیں، اور جب رات کا کھانا پکنے کے بعد وہ کمرے میں فریش ہونے گئی تھی تو کافی وقت ہو جانے کے بعد ماما نے اسے خالہ کے پیچھے بھیجا تھا، اور وہ جب کمرے میں جانے لگی تو خالہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ واپس آنے لگی تھی لیکن تایابا کے نام پر رکی تھی۔ یہ اس کا دانستہ عمل تھا، لیکن یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ عمل اسے اب سکون سے سانس بھی نہیں لینے دے گا۔ وہ کسی دوست سے بات کر رہی تھی کہ ان کی گفتگو یہ تھی: میں نے علی افندی سے بدلہ لے لیا ہے۔ میرا بدلہ عام نہیں ہے، اس نے بہت سی زندگیاں تباہ کی ہیں، بہت سو کو ایب نارمل کیا، خصوصاً اس کے بیچارے بیٹے کو، شیرو، جو مجھے سگی خالہ مانتا تھا، اور عبداللہ اس کا مجھے دکھ ہے، لیکن میں نے اس کی موت کا فائدہ اٹھایا تھا اور اس سے سب کو ایک ہی فلو میں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ میری لگائی گئی آگ سے دونوں بھائی بھی ایک دوسرے سے دور ہوئے اور ان کے بچے بھی ذہنی مریض بن گئے۔ شیرو اور نور اپنے نام پر وہ جیسے پاتال سے گری تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میری پیاری بھانجی، وہ اب میرے اپنے بیٹے کے لیے پرفیکٹ رہے گی، یعنی دونوں پاگل مل کر بنائیں گے اپنا گھر۔ میری پیاری آپا سمجھتی ہیں کہ میں ان کی بڑی خیر خواہ ہوں، لیکن میں کسی کی خیر خواہ نہیں ہوں، مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، سب سے نفرت ہے، اور اس سب کی وجہ تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ اس سب کی وجہ علی افندی ہے، جس سے میں نے محبت کی تھی، اور میں نے اس کے سامنے دامن بھی پھیلایا تھا، لیکن مجھے دھتکار کر بھی وہ خوش نہیں رہا، کوئی بھی خوش نہیں رہا، ہر کوئی رو رہا ہے یا خود سے منسلک رشتے کو، لیکن میں خوش ہوں۔ دیکھو میں نے اپنا گھر بھی لے لیا ہے یہاں ڈیفینس میں، جو میرا خواب تھا، جس کی وجہ سے میں نے علی افندی سے محبت کی تھی، لیکن اسے قبول نہ کر کے نہ صرف خود کے لیے گڑھا کھودا تھا بلکہ دیکھو پورا خاندان اس کا بکھر گیا اور سب اسی گڑھے میں گر گئے۔ ارے یاد آیا، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس بیچارے کی پسند کی شادی نہ ہونے کے پیچھے بھی میرا ہاتھ ہے۔ سیفا بیچاری، اس کی محبت اس کی بیوی نہ بن سکی، میں نے ہی تو سب کھیل کھیلا تھا اور پھپھو کے کان بھرے تھے، اور دیکھو آج وہ سب کے سٹیج سے گزر رہے ہیں اور میں خوش ہوں، آسودہ، مکمل مطمئن۔ لیکن وہ بیچارے، مجھے دکھ ہے ان سب کے لیے۔ ان کے آخری جملے نے اسے اگلا قدم نہ جانے کیسے اٹھانے کی ہمت دی تھی، وہ وہاں سے کیسے ہٹی تھی یا وہاں کھانا کیسے کھایا تھا اور واپسی کب ہوئی تھی۔ وہ مسلسل غیب دماغی کا مظاہرہ کرتی رہی تھی، اسی حالت میں کئی دن گزر گئے تھے، اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب اس کی پیاری خالہ اور ماما کی سگی آپا نے کیے۔ اسے لگا تھا کہ وہ یا تو اسی دن زندہ زمین میں درپور ہو گئی تھی اور ابھی تک وہ مشکل سانس لے رہی ہے، یا قطرہ قطرہ زہر اس کے اندر داخل ہو رہا ہے جو اسے مار رہا ہے۔ وہ سامنے موجود بچے کو سوچتے نہ جانے کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ عائشہ کے بلانے پر متوجہ ہوئی تھی۔ عائشہ بوکھلائی ہوئی تھی، وجہ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور اس کا پھولا ہوا سانس تھا، جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ عائشہ کو اس کی حالت نے اچانک ہی پریشان کر دیا تھا۔ نور نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا اور قدرے سنبھلی تھی، لیکن عائشہ پینک کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں، ایسے کیوں ہو رہے؟ پریشانی میں اس کا ہاتھ تھامتے اس نے نرمی سے بال پیچھے کرتے پوچھا تھا، تو وہ بدقت ہونٹوں کو پھیلانے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ اس نے اپنے پھولے سانس کو نارمل کرتے پانی مانگا تو عائشہ نے فوراً ویٹر کو آواز لگائی تھی اور اٹھ کر خود اس کی کرسی کے پاس آئی تھی، پھر اسے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ساتھ نرمی سے لگایا تھا، پیار کیا تھا اور سر پر بوسہ دیا تھا۔ تمہیں جو بھی پریشانی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جو بھی کہنا ہے میں یہاں موجود ہوں، میں تمہیں جج نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس سنوں گی، لیکن تم خود کو مزید ٹینشن مت دو اور نہ خود پر مزید دباؤ ڈالو، ہم اس پر بات کر لیں گے۔ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے، تمہیں جو بھی کچھ تنگ کر رہے ہیں مجھے بتاؤ، میں سنوں گی، لیکن ایسے چپ مت رہو، ہمیں اب مزید ہمت نہیں ہے کسی کو بھی کھونے کی، اب ریلیکس ہو جاؤ، شاباش، ہم تسلی سے اس بارے میں بات کریں گے۔ نرمی سے، آہستگی سے اس کے بال بار بار پیچھے کرتے، محبت سے کہتے، پیار سے، نرمی سے اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ جو بھی ہے وہ گزر چکا ہے، اور وہ جو کچھ بھی فیل کر رہی ہے وہ مجھے بتا سکتی ہے، لیکن یوں خود کو تکلیف مت دیں۔ نور کو اس کے الفاظ نے جسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک نئی تکلیف میں دھکیلا تھا۔ وہ کتنا عرصہ اس چیز سے خود دور رہی تھی۔ اس نے کانپتی آنکھوں کو اور ہاتھوں سے اسے تھاما تھا اور اس کی گرد کی گرفت مضبوط کی تھی۔ مجھے کسی کھلی جگہ پر لے جائیں، اس کے کہنے پر عائشہ نے نم ہوتی آنکھوں سے خود کی ہاتھوں سے پھسلتی ہمت کو مجتمع کیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے اسے سہارا دیتے باہر لے آئی تھی،
پھر اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھی تھی. اس کے بعد اس کی گاڑی کا رخ ایک پارک کی جانب تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ راستے میں صالح یوسف نے گاڑی روک کر پھول اور بیکری سے کیک لیا تو جنت نے پوچھا، جس پر اس نے خاموشی کا لبادہ اتارا تھا. شعیب کا بیٹا ہوئے ہم ہسپتال جا رہے ہیں. کیک پچھلی سیٹ پر احتیاط سے رکھتے صالح یوسف نے اسے جواب دیا تو جنت خوش ہوئی تھی. تاہم اس نے یہ باور کرانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ بات وہ پہلے بھی بتا سکتا تھا. گھر سے نکلنے سے قبل بھی تم یہ بتا سکتے تھے کہ تاکہ ہم بیبی کے لیے کچھ گفٹس لے لیتے. جنت کے کہنے پر صالح نے اس کی جانب دیکھا تھا. جنت نے ابرو اٹھایا. مجھے لگا کہ تم میرے ساتھ آنے پر اتنا خوش ہو کہ پوچھو گے ہی نہیں. جہاں مرضی تمہیں لے جاؤں. شرارت پر مائل صالح یوسف نے کہا تو جنت نے آنکھیں دکھائیں. وہ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتا تھا. جنت کی آنکھیں دکھانے پر اس نے کندھے اٹھائے. میرا خیال ہے کہ تم اپنی بات کر رہے ہو. جنت کے کہنے پر صالح یوسف نے ہلکا سا قہقہا لگایا تھا. اب کی بار جنت نے کندھے اٹھائے تھے. اچھا بتاؤ تمہیں کیا لینا ہے؟ ہم مارکیٹ چلتے ہیں. صالح نے بلاخر ہتھیار پھینکتے خود پوچھا تو جنت نے اسے چند ایک چیزیں بتائی تھی. وہ گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑ لایا تھا. کچھ چیزیں اور مزید گفٹس خریدنے کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو جنت نے پھر بات چھیڑی تھی. تم نے اس بات کی نفی نہیں کی؟ اچانک پوچھنے پر گاڑی میں بیٹھتا صالح چونکا تھا. اس نے سوال کے ابرو اٹھایا. اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جنت نے کس تناظر میں بات کی. جنت نے پچھلی بات کا حوالہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اس لیے بات بدل دی. صالح نے بھی مزید نہیں پوچھا تھا. تاہم جب گاڑی سے اترنے سے قبل صالح نے اسے کیک پکڑاتے خود باقی شوہر پکڑتے ایک جملہ کہا تھا جس پر وہ رکی تھی، ٹھہری تھی، ساکن ہوئی تھی. میں تمہارے ساتھ آنے پر بہت خوش تھا، اس لیے بتانا یاد ہی نہیں رہا. تمہاری موجودگی مجھے باقی سب کچھ بھلا دیتی ہے. اس سے ایک قدم آگے چلتا صالح یوسف کہہ رہا تھا جبکہ وہ رک گئی تھی. صالح یوسف کے الفاظ نے اسے ساکن کیا تھا. پھر وہ سنبھلی تھی اور اپنے قدم پھر آگے بڑھائے تھے. جنت نے اس کے جواب پر کچھ بھی نہیں کہا تھا. اسے لگا تھا کہ اس کا جواب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کی سست رفتاری پر صالح نے بھی اپنی رفتار سست کی تھی جو 4 قدم آگے بڑھ گیا تھا. ہسپتال کی کئی راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک پرائیویٹ روم میں داخل ہوئے تھے جس میں 3 نفوس موجود تھے. ماہین، اس کی ساس اور شوہر محمد شعیب. صالح یوسف نے آتے ہی اسے مبارکباد پیش کی تھی. السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو. صالح یوسف نے محمد شعیب کے گلے لگتے اسے مبارکباد دی تھی تو محمد شعیب نے اسے محبت سے تھپکی دی تھی. وہ بہت خوش لگ رہا تھا، یوں جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ہاتھ آ گئی ہو، یہ ساری دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو. اسے ملی ہو الغرض خوشی اس کے روم سے آیا تھی جس کا اظہار اس نے صالح یوسف سے گلے لگتے گرم جوشی سے کیا تھا. صالح یوسف کے ساتھ جنت عالم کو دیکھتے ہسپتال کے بیڈ پر سٹنگ پوزیشن میں بیٹھی محمد شعیب کی بیوی اور ایک جانب صوفے پر موجود محمد شعیب کی والدہ بہت خوش ہوئی تھی. کچھ دیر قبل ہی انہوں نے اطلاع دی تھی لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جنت بھی ساتھ آئے گی. ان کے لیے یہ احساس کی بات تھی. صالح سے متعلق رشتے ان کے لیے بھی اہمیت کے حامل تھے. بیٹے کی بہت مبارک ہو ماہین. جنت عالم نے آگے بڑھ کر پھولوں کے بکے اسے پکڑایا تھا جسے اس نے محبت سے تھام کر ایک جانب رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا. اس کے چہرے کو بھی ایک مخصوص خوشی نے احاطہ کر رکھا تھا. ایک جانب بیٹھی اس کی ساس نے بیٹے کو گود میں لیا ہوا تھا. محمد شعیب سے ملنے کے بعد صالح یوسف ان کی جانب آیا تھا اور اپنا سر ان کے سامنے جھکایا تھا. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اشارے سے جنت کی جانب دیکھا تھا کہ یہ وہی ہے نا. صالح یوسف نے ان سے محمد شعیب کا بیٹا تھامتے اسپات میں گردن ہلائی تھی. جنت بھی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنا سر پیار لینے کے لیے ان کے پاس جھکایا تھا. انہوں نے اس سر پر ہاتھ پھیرنے کے بجائے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا. کیسی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے پاس جگہ دیتے پوچھا تھا جس پر اس نے نرمی سے جواب دیا تھا. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اس نے جواباً سوال کیا تھا. میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں. الحمدللہ. تم بتاؤ باقی گھر والے کیسے ہیں؟ تمہارے بیبے، ابا اور باقی سب لوگ؟ وہ تو ایسے پوچھ رہی تھی جیسے ان سب سے واقف ہوں اور بتاتے خود ان سے مل چکی ہوں. جنت کو خوشی ہوئی تھی ان کے ایسے پوچھنے پر. ان کا انداز ویلیو دیتا معلوم ہو رہا تھا. ان کے لہجے میں بول چال میں ایک گرم جوشی سی معلوم دکھائی دیتی تھی جو سامنے والے کو مخصوص اہمیت دیتی تھی. اسے معلوم ہوا تھا کہ صالح یوسف کی اس فیملی کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں جس وجہ سے وہ تمام لوگوں سے واقف ہیں. اس نے بھی ان کا جواب گرم جوشی سے ہی دیا تھا. سب بہت اچھے ہیں، آپ کبھی آئیے نا ہمارے ہاں، ہمیں اچھا لگے گا. بلکہ بیبی سے میں نے ماہین کا ذکر کیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ لازمی آئیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا. جنت نے بھی گرم جوشی سے انہیں دعوت دی تو وہ بہت خوش ہوئی تھی اور اپنے آنے کے عنقریب یاد دہانی کروائی تھی. اس کے بعد ان کے اور ماہین کے درمیان چند ایک باتوں کا تبادلہ ہوا تھا. وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے جب انہیں اپنی توجہ ادھر مبذول کروانی پڑی تھی. ویسے یہ تمہارے جیسا نہیں لگ رہا ہے. صالح یوسف کے جملے نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی اور اس کی کمنٹ پر خواتین مسکرائی تھی. تاہم محمد شعیب نے جوابی کارروائی کی تھی. ہاں میں زیادہ پیارا ہوں اور یہ کم پیار ہے. اس کے جواب پر بچے کی دادی نے بیٹے کو گھورا تھا اور اپنے پوتے کی طرفداری کی تھی. ان کے تاثرات جذباتی تھے. میرا پوتا زیادہ پیارا ہے. ان کے جملے پر صالح یوسف نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. محمد شعیب اپنی ماں کے پارٹی بدلنے پر اپنا سموہ لے کر رہ گیا. ماہین نے بھی اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا. وہ بیچارہ کندھے اچکا گیا. اسی وقت صالح کا فون بجا تو وہ کال سننے کے لیے باہر نکل گیا. محمد شعیب نے مٹھائی نکالی تھی اور ساتھ میں جوس بھی جنت کو پیش کیا تھا. پھر خود بھی باہر نکل گیا تھا. وہاں بیٹھے کچھ دیر ان کی بہت اچھی گپ شپ ہوئی تھی.
ان کے بیٹھے ہی چند ایک خواتین آئی تھی جو کہ ان کے خاندان سے تھی، جن سے جنت اور صالح یوسف لا علم تھے۔ چند منٹ بعد ہی وہ لوگ اجازت طلب کرتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ پارکنگ تک پہنچنے کے بعد صالح یوسف نے جنت کو مشینوں کے بارے میں بتایا تھا جو وہ خریدنا چاہتی تھی۔ چاولوں کے کاروبار کے لیے وہ مشینیں نہایت اہم تھیں۔ صالح یوسف سے اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر اس نے کسی انٹرنیشنل کمپنی کو وزٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا، ورنہ وہ امپورٹ کروانا پڑنی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک پاکستانی کمپنی کا بین الاقوامی کمپنی سے الحاق تھا جو مشینیں خود تیار بھی کرتی تھی اور اس کے تمام اوزار باہر کے ممالک سے منگواتی بھی تھی۔ اسی کمپنی سے ابھی کچھ دیر اس کی بات ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ وزٹ کر لیں اور پھر اگر خریدنا چاہیں تو اس میں بھی انہیں کچھ اسپیشل آفر کی جائے گی۔ ابھی کمپنی سے کال آئی ہے، ہمیں مشینوں کی وزٹ کے لیے جانا ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی صالح یوسف نے جنت کو اطلاع دی تھی، ساتھ ہی اس نے موڑ کاٹتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ کتنا وقت لگ سکتا ہے وہاں؟ جنت نے ایک نظر اپنی کلائی پر موجود گھڑی پر ڈالی تھی اور دوسری نظر مہارت سے ڈرائیو کرتے موڑ کاٹتے صالح یوسف پر ڈالی تھی، جو اس وقت بھی فارمل ڈریسنگ میں تھا۔ جنت کو چینج کرنے کے لیے اس نے وقت دیا تھا، تاہم وہ خود اسی ڈریسنگ میں تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں ہاتھوں کو بائیں جانب موڑتے اس نے کندھے اٹکائے تھے۔ کچھ کہنا غیر متوقع ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کافی وقت لگ جائے، ابھی تو جانے میں بھی تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اس نے بغیر جمع تفریق کیے اندازے سے وقت بتایا تھا۔ جنت نے ارد گرد دیکھا تو اب مغرب کا وقت ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ نامعلوم سا اندھیرا چھا رہا تھا، انہیں واپسی پر دیر متوقع تھی اور ہو سکتا تھا کہ وہ واپس گاؤں نہ جا سکے۔ پھر تو ہم گاؤں نہیں جا سکیں گے، جنت نے ہلکی سی پریشانی سے کہا تو صالح نے ڈرائیو کرتے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی موجود تھی۔ اس نے جنت کو دیکھتے حل پیش کیا تھا۔ وقت تو یہی بتا رہا ہے، البتہ تم اگر جانا چاہو گی تو ہم واپسی پر سیدھا گاؤں کے لیے نکل جائیں گے۔ صالح یوسف کے حل پیش کرنے پر جنت نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صالح یوسف نے اسے ایک نظر دیکھتے اپنی توجہ دوبارہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ اس کمپنی میں موجود تھے۔ وہاں انہیں تقریباً 3 گھنٹے لگے تھے۔ ان سے ڈیل ہو چکی تھی اور انہیں اب بس مشینیں اٹھانا تھی جو فوراً پیمنٹ کے بعد وہ اٹھا سکتے تھے۔ چند ایک مشینیں تیار ہونے والی تھی جن کے تمام اوزار انہوں نے اپنی نگرانی میں چیک کروائے تھے اور ان سے معاہدہ طے پایا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے 10 بج رہے تھے۔ صالح یوسف نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکی تھی۔ مجھے تو اب بہت بھوک لگ رہی ہے، تم تو غالباً کھانا نہیں کھاؤ گے؟ صالح نے گاڑی سے نکلتے اسے چھیڑا تو جنت نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ ہاں، میں کھانا نہیں کھاتی، میں آدم خور ہوں، انسان کھاتی ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا تو اس سے ایک قدم آگے چلتا صالح یوسف اس کی بات پر ہنسا تھا۔ پاس سے گزرتے لوگوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا لیکن وہ جنت کی بات کو انجوائے کر رہا تھا۔ جنت اس سے پیچھے ہی تھی۔ پیچھے کی جانب دیکھ کر اس کے ہنسنے پر جنت بھی مسکرائی تھی۔ وہ بھی کافی تھک گئی تھی۔ 3 گھنٹے کی مسلسل گفتگو اور بحث نے انہیں اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ اوپر سے وہ صبح سے بس برائے نام ہی ناشتہ کیے ہوئے تھے اور دونوں نے لنچ بھی گول کر دیا تھا۔ اب بھوک زوروں پر تھی۔ فیملی کیبن میں آتے صالح یوسف نے پھر فکرہ اچھالا تھا۔ تمہاری یہ واحد کوالٹی ہے جس کے بارے میں میں علم تھا۔ اس کے کہنے پر جنت نے کندھے اٹھائے تھے اور مینیو کارڈ پر نگاہ دوڑائی تھی، ساتھ ہی چند ایک آئٹم سلیکٹ کیے تھے۔ بے فکر رہو، آہستہ آہستہ سب کے بارے میں جان جاؤ گے اور تمہیں افسوس ہوگا۔ اس نے صالح کو ڈرایا تو وہ ناک سے مکھی اڑا گیا۔ جنت کی بات کو اس نے انجوائے کیا تھا اور فائنل کرتے مینیو کارڈ ویٹر کے حوالے کیا تھا۔ دیکھتے ہیں اب گاؤں جانا ہے یا یہیں رکنا ہے؟ صالح یوسف نے اسے واپسی کے متعلق استفسار کیا تو وہ جو اپنی گردن کو دبا رہی تھی اس کی بات پر چونکی تھی۔ اچھا خاصا 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ اسے لگ رہا تھا پچھلے 2 دن کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ مزید تھکن کا شکار ہو جائے گی۔ اس باوجود کہ اسے رات کا سفر اچھا لگتا تھا لیکن صالح یوسف کی وجہ سے وہ اب کل صبح ہی جانا چاہتی تھی۔ اور کیوں بھی صالح یوسف بھی اسی حالت میں تھا۔ وہ بھی صبح کا گھر سے نکلا ہوا تھا، پہلے آفس کی چند میٹنگز، پھر ہسپتال اور پھر وہاں سے کمپنی میں مشینوں کی ڈیل اور مسلسل 3 گھنٹے کی مزید ڈرائیونگ اسے اور بھی تھکا دیتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا تو صالح یوسف چونکا تھا۔ جنت کے منع کرنے کی وجہ وہ خود لگا تو اس نے فوراً ٹوکا تھا۔ اگر تم میری وجہ سے انکار کر رہی ہو تو مت کرو، کیونکہ میں آدھی ہوں، مجھے لمبی مسافت سے فرق نہیں پڑتا۔ صالح یوسف کو اس کا یہ پرسوچ انداز باور کرا گیا کہ وہ اسی کی وجہ سے کہہ رہی ہے، اس لیے اس نے جنت کو باور کرایا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ منع کر رہی ہے تو مت کرے۔ لیکن وہ جنت عالم تھی، کسی کو خود کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، تاہم وہ اب اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ صالح کے کہنے پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے ہی کہہ رہی ہوں، لیکن ہم کل صبح ہی جائیں گے۔ اس نے باقاعدہ آنکھوں میں دیکھتے اسے باور کرایا تھا کہ مجھے تمہاری تھکن کا احساس ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم مزید خود کو تھکاؤ۔ جنت کے کہنے پر صالح نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی بات کا خیر مقدم کیا تھا۔ جنت کے احساس نے اسے خوشگواریت سے مانوس کروایا تھا۔ جنت کا خیال کرنا اسے اچھا لگا تھا۔ اسی وقت کھانا آ گیا تھا۔ کھانا لگنے تک خاموشی ہی برقرار رہی تھی۔ ویٹر کے جاتے ہی جنت کی آنکھیں چمکی تھی۔ اسے کوئی پرانی بات یاد آئی تھی، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے فوراً صالح یوسف کو دیکھا تھا جو اس کی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ اس نے گلاسوں میں پانی ڈالا تھا اور ایک گلاس صالح یوسف کے سامنے رکھتے دوسرا گلاس تھاما تھا۔ اس سے ایک گھونٹ بھرنے کے دوران اس کی نظروں نے صالح یوسف کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں رکھا تھا جو اس کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد اپنے لیے کھانا نکالا تھا۔ جنت نے کھانا شروع نہیں کیا تھا تو صالح نے اس کی جانب دیکھتے ابرو جھکایا تھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ نظروں کے مفہوم سے وہ ناآشنا لگ رہا تھا۔ اس نے ابرو جھکایا تو جنت نے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تھا۔
میری انگوٹھی؟ جنت کی نظروں کا مفہوم اسے زبان سے معلوم ہوا تھا۔ صالح نے سر جھٹکا تو وہ مسکراہٹ دباتے اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ جنت نے کھانا شروع کیا تو دوبارہ اسے یاد دلانا نہیں بھولی تھی جس پر وہ ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے ماحول میں ایک ارتعاش پیدا کیا تھا، یعنی جنت عالم مجھ سے ایک عدد انگوٹھی کا مطالبہ کر رہی ہے، تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ صالح یوسف کے ایسا کہنے پر لقمہ چباتی جنت نے اسے بڑے انداز سے گھورا تھا۔ اس نے گلاس اٹھایا، اسے ایک گھونٹ لیا اور پھر باقاعدہ آواز سے اسے میز پر رکھا۔ یہ اشارہ تھا عجیب لفظ پر برہمی کا۔ صالح یوسف نے اس کی اس حرکت کو انجوائے کیا تھا۔ صالح یوسف، میں آپ سے اپنی ذاتی انگوٹھی کا مطالبہ کر رہی ہوں جو غالباً آپ اپنی کمزور یادداشت کی وجہ سے بھول رہی ہیں، تو بتا دوں وہی انگوٹھی جو آپ نے چھپ کر اٹھائی تھی۔ انداز باور کرواتا لیکن وہ مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ جنت کی تپی ہوئی آواز نے اسے محسوس کیا تھا۔ وہ بڑی کنٹرولڈ بندی تھی لیکن صالح اسے مشتعل کرنے میں چند سیکنڈ لیتا تھا۔ مادام آپ کون سی انگوٹھی کی بابت سوال کر رہی ہیں؟ اس نے جانتے بوجھتے انجان بننے کی خوب اداکاری کی تو جنت اش اش کر اٹھی۔ وہ ایک ماہر اداکار لگ رہا تھا۔ جنت کا دل کیا اسے آسکر تو ملنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ صالح یوسف، تمہاری ایکٹنگ بہت نہایت سستی ہے، تاہم پھر بھی اگر آپ کی یادداشت کام کرتی ہے تو وہی انگوٹھی جو آپ نے کچن سے اٹھائی تھی۔ جنت نے اسے تنزیہ یاد دلایا تو وہ ہاتھ اٹھاتا سیز فائر کر کے اس نے جنت سے مکالمے بازی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت مسکرا رہا تھا جس کا ساتھ آنکھیں مکمل دے رہی تھیں۔ کیا تمہیں وہ انگوٹھی چاہیے یا رد و بدل چلے گا؟ صالح یوسف نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اپنے کوٹ کی دونوں جیبوں میں 2 ڈبیوں کی موجودگی کنفرم کرتے اسے پوچھا تھا تو اس کا 2 ٹوک جواب تیار تھا، بغیر کسی تبدیلی کے، بالکل صاف شفاف۔ مجھے میری وہی انگوٹھی چاہیے، جنت نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے شاہانہ انداز میں حکم دیا تھا اور 2 ٹوک لہجہ برقرار رکھا تھا۔ صالح یوسف پھر مسکراہٹ دباتا سر ہلا کے اور اس کی مطلوبہ ڈبی جیب سے برآمد کی تھی۔ میز پر رکھنے پر جنت نے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ صالح فوراً بات مان لے گا۔ جنت کے ہاتھ بڑھانے پر صالح یوسف نے فوراً ڈبی پر ہاتھ رکھتے لینے سے روکا تھا۔ جنت نے سوالیہ عروج کا آیا تھا تو اس نے صبر رکھنے کا اشارہ کیا۔ جنت نے جواباً آنکھیں دکھائیں۔ اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کی ایک شرط آپ کو ماننی پڑے گی۔ ڈبی کو میز پر رکھتے اور ہنوز اس پر ہاتھ رکھے پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے صالح یوسف نے اس کی جانب دیکھتے شرٹ پر زور دیا تو جنت اپنی پلیٹ ختم کرتے اس کی جانب دیکھتی ابروج کا گئی کہ میری ہی چیز مجھے حاصل کرنے کے لیے شرط ماننا ہوگی۔ بہت خوب، لیکن وہ شاید اچھے موڈ میں تھی، اس نے بھی سکون سے ٹیک لگائی تھی۔ اب وہ شرط سننے پر آمادہ تھی اور اسے اکسایا تھا کہ وہ بولے کیا شرط ہے۔ صالح مسلسل اس سٹنگ کو انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے تو اصولاً ماننی نہیں چاہیے، لیکن خیر بتاؤ کیا شرط ہے؟ جنت نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اسے خندۂ پیشانی سے قبول کیا تھا۔ صالح اب کی بار دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں سے آنکھوں تک پھیلتی تھی اور آنکھیں بھرپور سا دیتی تھیں۔ وہ ہنستا بہت کم تھا لیکن اس کی مسکراہٹ تقریباً ہمیشہ دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہ انگوٹھی تو میں اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتا ہوں، البتہ اگر تم اس انگوٹھی کا انتخاب کرتی ہو تو پھر تم میری بات ماننے پر مجبور نہیں ہو۔ صالح یوسف نے دوسری ڈبی بھی میز پر رکھی تھی جس میں کارٹیئر کی پلاٹینیم کی انگوٹھی موجود تھی۔ جنت نے اسے ہاتھ اٹھا کر کھولنے سے قبل منع کر دیا تھا۔ دیکھے بنا ہی اس کا انتخاب پہلی انگوٹھی تھی۔ صالح اس کے جواباً انتخاب نے اندر تک مطمئن کر دیا تھا۔ اسے دلی خوشی ہوئی تھی۔ مجھے دوسری انگوٹھی دیکھے بغیر ہی اپنی والی چاہیے۔ صالح یوسف نے بغور اسے دیکھا تھا، جس نے یہ سوچنے کا بھی وقت نہیں لیا تھا کہ دوسری انگوٹھی کیسی ہوگی یا اس کا ڈیزائن یا برانڈ کون سا ہوگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی ڈبی پر واضح کارٹیئر کے الفاظ کنندہ تھے۔ صالح یوسف نے سر ہلایا اور وہی انگوٹھی نکالی تھی جو جنت کی ملکیت تھی، جسے ایک دفعہ بہت عرصے قبل وہ پہنانے سے معذرت کر چکا تھا۔ آج وہی انگوٹھی پہنانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر اٹھائی تھی۔ ڈبی سے انگوٹھی نکالنے پر جنت نے صالح کے بڑھائے گئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، جس کی درمیانی انگلی میں صالح یوسف نے نرمی سے وہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس تمام عمل کے دوران صالح یوسف کے ہونٹوں پر بڑی جاندار اور خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی جس کا تعلق اسی انگوٹھی سے تھا۔ وہ فقط انگوٹھی نہیں تھی بلکہ اس سے جڑے کچھ لوگوں کی یادیں تھیں۔ وہ لوگ دونوں کے لیے ہی بہت اہمیت کے حامل تھے۔ انگوٹھی اس کے پاس اس کے ہاتھ سے پہننے کے بعد جنت نے ہاتھ اپنے سامنے کیا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس نے صالح کی جانب نظریں موڑی تھیں۔ یوں تو یہ انگوٹھی پہلے ہی میری ملکیت ہے، لیکن میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا جو میں تم سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، اور فرتے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ جنت نے ڈرامائی انداز میں مسکراہٹ دباتے اس کی تعریف کی تو صالح بھی ہنستا سر خم کر گیا تھا اور ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ صالح یوسف نے دوسری انگوٹھی بھی اس کی جانب دھکیلی تھی۔ جنت کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ مچلی تھی۔ صالح نے اس کے شکوے پر دوسری انگوٹھی تھمائی تو جنت نے ابروج کہا تھا۔ یہ بھی تمہاری ملکیت ہے، اس کے کہنے پر جنت نے اسے دیکھا تھا، پھر تھام لی تھی اور کھول کر دیکھی تھی۔ خوبصورت نفیس سی منفرد ڈیزائن کی انگوٹھی تھی۔ جنت کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی اور اس نے بے ساختہ تعریف بھی کی تھی۔ بہت خوبصورت ہے۔ صالح خوش ہوا تھا کہ اسے پسند آئی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں وہ فرانس گیا تھا اور کارٹیئر وہاں کا ایک بہت بڑا اور بین الاقوامی سطح کا مشہور جیولری برانڈ تھا۔ اسے اس کی یہ انگوٹھی بہت پسند آئی تھی
اور اس نے جنت کے لیے لے لی تھی جو کہ پلاٹینم کی تھی. اس میں باریک اور چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے جن کی چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی، لیکن ان کی چکا چوند اس محبت سے زیادہ نہیں تھی جو اس پرانی اور ہلکی سی انگوٹھی سے جڑی ہوئی تھی. کیا مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہوگا؟ اور یہ بھی ابھی پہننی ہوگی؟ ابھی پہننے ہوں گے. جنت نے مسکراہٹ دباتے اسے پوچھا تو صالح نے نفی میں سر ہلایا. اس نے کندھے اچکاتے اسی پر مرضی ڈال دی تھی. یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے. صالح کے جواب پر جنت نے وہ انگوٹھی اپنے بیگ کی زینت بنائی تھی. اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گی. جنت نے دو ٹوک کہا تھا اور اس دوران مسکراہٹ دبائی رکھی تھی. صالح کندھے اچکا گیا تھا. کیا رپورٹ ہے؟ ایئر کنڈیشن کمرے میں موجود مہتاب مرتضیٰ نے آنے والے فرد سے پوچھا تھا. وہ فل چل تھا، کہیں بھی اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی. سر، آپ کے حکم کے مطابق اسے فالو کیا جا رہا ہے. جہاں کہیں بھی وہ جاتی ہے ہر جگہ پر وہ ہماری نظر میں ہے. اس کے بتانے پر مہتاب مرتضیٰ نے سر ہلایا اور جانے کا اشارہ کیا تھا. اس کے جانے کے بعد اپنا موبائل تھاما تھا اور آفس سے نکلا تھا. وہاں سے وہ ایک جگہ گیا تھا جدھر اس کی خفیہ میٹنگ تھی جس میں لکڑی کی ڈیل ہونے کی رار پائی تھی. ڈیل کے فوراً بعد اس کی روانگی کروائی تھی. وہاں سے جب وہ گھر کی جانب روانہ ہوا تو اس کی انگلیاں اپنی ماں کا نمبر پوش کر رہی تھیں. ممی، آپ مجھے گڈ نیوز دیں گی؟ میں راستے میں ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھا اپنی آمد سے متعلق بتا رہا تھا. گاڑی گھر کے راستے پر گامزن تھی اور وہ پچھلی سیٹ پر پرسکون براجمان تھا. گاڑی چلاتا ڈرائیور ایک آدھ نظر کبھی اس پر ڈال لیتا تھا. ایک لمبے عرصے سے وہ مہتاب مرتضیٰ کا ڈرائیور تھا. اس کی زندگی کی کئی نشیب و فراز سے واقف تھا. کیا مطلب؟ آپ کدھر ہیں؟ دوسری جانب سے اس کی توقع کے خلاف جواب ملا تھا. اس کے ماتھے پر 2 سلوٹیں آئی تھیں. تاثرات بھی سنجیدہ ہوئے تھے. توقع کے مخالف سننے پر اسے تب چڑھی تھی. ٹھیک ہے، کب تک واپسی ہوگی؟ اگلا سوال مزید بلوں کے ساتھ. اسے امید تھی کہ جواب اس کی توقع کے مطابق ہی ہوگا، لیکن ممی کی دوسرے شہر روانگی نے اس کی امیدوں پر پانی پھیرا تھا. پرسوں؟ او ممی، یہ زیادہ نہیں ہوگا؟ اگر پارٹی کے متعلق کوئی کام تھا تو آپ مجھے بتا دیں. آپ کو چاہیے تھا آپ مجھ سے ایک دفعہ اس بارے میں بات کر لی تھی. وہ ناخوش تھا. ماں کا یوں بغیر بتائے دوسرے شہر جانا اور اپنے منصوبے میں یوں دیری اسے مشتعل کرنے کے لیے کافی تھی. تاہم اس نے چند گہرے سانس لیے تھے اور خود کو مشتعل ہونے سے بچایا تھا. جتنا جلدی ممکن ہو آپ اپنا یہ کام نپٹا کر واپس آئیں. مجھے آپ سے اس معاملے پر تفصیلی بات کرنی ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا. خود ہی اپنے منصوبے میں دماغ میں رد و بدل کرتے اس نے انہیں واپس کی جلدی روانگی کا کہا تھا. فون بند کرنے کے بعد اس نے گھر کے بجائے ریسٹورانٹ کی جانب گاڑی موڑنے کی ہدایت کی تھی اور ایک بندے سے ملاقات کا وقت دیا تھا. وہ آج کل مکمل چل تھا. کیا ہوا جو سیاست میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن یہاں وہ شکست نہیں کھائے گا. وہ بہت سارے پتے سنبھال کر بیٹھا تھا جنہیں وقت پر چلانا تھا. وقت تو ان قریب تھا. ڈرائنگ روم میں موجود نفوس اب کسی نتیجے پر پہنچنے کے بارے میں سوچ رہے تھے. شیردل نے نانا کو اشارہ کیا تھا. انہوں نے اس کے اشارے پر اسے ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنے کا اشارہ کیا تھا جس پر وہ ابروج کھا گیا. ڈیڈی کا انداز بھی پرسوچ تھا. میرا خیال ہے کہ بچوں کی بروقت شادی کرنا بہتر رہے گا جس کے بدولت زمرد کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہی عائد ہوگی اور شادی کے بعد اسے زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے گا. یہ خیال ڈیڈی نے پیش کیا تھا جس پر سیفا صاحبہ اور زمرد کی والدہ قدر مطمئن دکھائی دے رہی تھی. تاہم زمرد کے علاوہ یہ غیر متوقع بات تھی. اس نے فوراً اپنی والدہ کی جانب دیکھا تھا جنہوں نے اس کے دیکھنے پر اسے صبر رکھنے کی آنکھوں میں ترغیب دی تھی. وہ انہیں اتنی جلدی کرنے پر منع رہنے کا کہہ رہی تھی. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہو سکتا؟ سیفا نے زمرد کی زبان پر مچلتے سوال کیا تو اس کا جواب علی افندی کے پاس تھا. اور بھی حل ہو سکتا ہے لیکن اس میں خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے. ہم یہاں آئے تو اسی ارادے سے تھے کہ آپ لوگوں کو اتنا وقت سوچنے کے لیے دے سکیں جتنا آپ لینا چاہتے ہیں، لیکن اب جو صورتحال بن چکی ہے اس کے حوالے سے یہ ضروری عمل ہے، کیونکہ اگر وہ انسان کہہ رہا ہے کہ وہ عزت پر حرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بھی گھٹیا طریقے اختیار کرے گا. مہتاب مرتضیٰ کیسا انسان ہے؟ اس کے علاقے میں جاب کرتے ہوئے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. اس کی خصلت میں معافی نہیں ہے. وہ یہاں سے انکار سننے کے بعد سکون سے نہیں بیٹھے گا. وہ ویسا ہی کرے گا جیسا اس کی ماں نے بتایا. وہ ہماری عزت خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. جیسا کہ اس کی والدہ کہہ کے گئی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کر چکی ہیں لیکن وہ نہیں رکا تو انہوں نے اس کے لاہے عمل سے ہمیں آگاہ کر دیا، لیکن ہم اس پر بھی مکمل اعتماد نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ایک ہی صورتحال ہے کہ زمرد کی پروٹیکشن کے لیے ہم ان کی جلدی شادی کر دیں. میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا. ہاں، اگر آپ کوئی اور حل پیش کرنا چاہتی ہیں تو ہم اس پر بھی غور کر لیتے ہیں. علی افندی نے ہر پہلو پر سوچنے کے بعد یہ حل پیش کیا تو ان کی بیگم بھی ان کی حامی دکھائی دی تھی اور وہ دونوں خواتین بھی پیش تھیں. ہاشم اور نبا لوگ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے. زمرد کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے. وہ متفق نہیں لگ رہی تھی. سیفا نے اس کی جانب دیکھا تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم یہ اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ وقت چاہیے. انکل آپ کیا کہتے ہیں؟ سیفا نے زمرد کی نظروں کا مفہوم سمجھتے کہا اور آخر میں شیرو کے نانا کی بھی رائے جاننا چاہی تھی تو وہ سر ہلا گئے تھے. تاہم نانا تک بات پہنچتے دیکھ کر شیرو کو تسلی ہوئی تھی. اس کا انداز فوراً نارمل ہوا تھا. صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے. اس لحاظ سے آپ کو کئی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی جن میں بیٹی کی حفاظت پہلے نمبر پر ہے. اس کے بعد مہتاب مرتضیٰ کی والدہ سے یہ یقینی بنانا کہ وہ حقیقت میں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں یا کچھ اور ہے.
پھر ساتھ ہی آپ کو مہتاب مرتضیٰ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنا ہوگی جس سے وہ کوئی ایسی خبر نہ لگا سکے جو ہماری بیٹی کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث بنے۔ اس سب پر اگر آپ قابو پا سکتے ہیں تو جلدی شادی نہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر جلدی شادی ہی بہترین حل ہے، اس لیے کہ آپ ساری دنیا کے سامنے ایک عورت کو ڈیفینڈ کرو گے تو کوئی آپ پر یا آپ کے خواتین پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ حتمی فیصلہ آپ کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس گدھے کے بارے میں آپ کو مزید سوچنے کی ضرورت ہے تو آپ جتنا چاہیں مرضی وقت لے سکتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہمارا مقصد صرف بیٹی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بغیر کسی رشتے کے کسی عورت کے لیے یوں سب کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب حتمی فیصلہ آپ سوچ سمجھ کر لیں۔ نانا نے تمام پہلو ان کے سامنے کھول کر بیان کیے تو زمرد کی والدہ نے انہیں ہاں کی نوید سنائی تھی۔ شیرو کے لیے تو تسلی بخشی جواب تھا، تاہم زمرد اس جلدی پر مطمئن نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں نکاح کے ساتھ رخصتی کی تاریخ رکھ لینی چاہیے اور ولیمہ جب بچوں کی خواہش ہوگی تب کر لیں گے، اور تب تک مہتاب والا ٹاپک بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ رائے شیرو کے ابا کی تھی تو سب نے تائید کی۔ کچھ وقت بعد شادی کی تاریخ فائنل ہو چکی تھی، لیکن زمرد شیردل کو چائے نہیں پلا سکی تھی اس کی خواہش کے باوجود۔ وہاں سے نکلتے ہوئے شیرو نے زمرد کے گھر سے لے کر ریسٹورانٹ تک مکمل سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا۔ نانا نانو کو ڈیڈی لوگوں کے ساتھ ہی گھر کی جانب روانہ کرتے خود کہیں اور نکل گیا تھا۔ شیردل کی گاڑی کا رخ ایک مخصوص دفتر کی جانب تھا جدھر اس کا دوست سرکاری نوکری کرتا تھا۔ اس سڑک پر پہنچنے کے بعد اس نے کال ملائی تو چند منٹ بعد ایک آدمی جو کہ اسی کی عمر کا تھا اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی پھر چلی تھی اور ایک جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی شیردل نے چند ایک نمبر اسے دیے تھے۔ ان تمام نمبرز کی ہر کال کی تفصیلات چاہیے اور اس بندے کے اکاؤنٹ کو تم ہیک کرو گے، لیکن اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے ایک مخصوص وقت تک۔ اس دوران تمہیں احتیاط برتنی ہوگی کیونکہ وہ بہت بڑی گیم پلان کر رہے، اسے ہرگز بھی علم نہیں ہونا چاہیے۔ شیردل کے اصرار پر اس نے سر ہلایا تھا اور پھر شیرو کے اشارے پر وہ گاڑی سے اتر گیا تھا اور اس کی گاڑی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ آگے بڑھتے اس کی گاڑی آدھے گھنٹے بعد ایک ریسٹورانٹ کے سامنے رکی تھی۔ وہ وہاں سے نکلا تو ایک ٹوپی اس سر پر رکھی تھی کہ پہلی نظر میں اسے پہچانا نہ جا سکے۔ وہ اندر کی جانب بڑھا تو ایک مخصوص ٹیبل پر بیٹھے مہتاب مرتضیٰ کو دیکھ کر اس نے اس سے کچھ دور ٹیبل کا انتخاب کیا تھا اور اپنے موبائل فون پر ایک نمبر پر مسڈ کال دی تھی اور نظر سامنے رکھی جدھر ٹرے اٹھا ایک ویٹر مہتاب مرتضیٰ کی ٹیبل کی جانب جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے شیرو نے کچھ اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا سیدھا منتخب ٹیبل پر گیا تھا۔ ٹرے میں موجود کھانا میز پر رکھنے کے دوران اس نے غیر محسوس انداز میں وہ مائکرو فون ٹیبل کی نچلی سطح پر لگا دیا تھا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ شیرو نے دیکھتے فوراً کان میں لگے آلے سے ان کی باتیں سننے پر غور کیا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ یہ آواز مہتاب مرتضیٰ کی تھی۔ اس نے سامنے موجود آدمی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آدمی جیل سے رہا ہوا ایک عادی مجرم تھا جو کہ مہتاب مرتضیٰ کی مہربانی سے آج کل باہر کی ہوا کھا رہا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتے ہوگے کہ تمہیں جیل سے باہر کیوں نکلوایا؟ مہتاب مرتضیٰ نے ایک اور سوال کیا تو اس نے کندھے اچکائے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ تم کسی مخصوص کام کے پیچھے اور اسے مکمل کرنے کے لیے میری مدد درکار ہے۔ اب کام کی نوعیت تم بتاؤ۔ اس عادی مجرم نے کہا تو مہتاب مرتضیٰ نے سر ہلایا تھا۔ ایک عورت کو اغوا کرنا ہے۔ مہتاب مرتضیٰ نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا تو اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ روکا۔ تم جانتے ہو میں اپنے کاروبار میں خواتین کو شامل نہیں کرتا۔ تم نے غلط بندے کا انتخاب کیا۔ آواز میں برہمی تھی اور وہ اٹھ کر جانے لگا تو ترچھا رخ موڑ کر دیکھتے شیردل پر اس کی اچانک کی غیر ارادی نظر پڑی تھی۔ اس نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ وہ شیردل کو جانتا تھا، اس کو فوراً پہچان گیا تھا۔ شیردل نے رخ فوراً موڑا تھا، اس سے غلطی ہو گئی تھی، اسے پہچان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تاہم اس آدمی کے کھڑے ہونے پر مہتاب مرتضیٰ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ برہمی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ دیکھو زلفی، تم جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کام کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے۔ مجھے اس لڑکی سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس چند گھنٹوں کی اس کی غیر موجودگی عام دنیا سے، بس اسے تم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوگا، اور یہ کام تمہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم سے زیادہ کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے، اور جانتا ہوں کہ تم خواتین کے معاملے میں کیسے ہو، صرف مجھے تم پر اعتبار ہے۔ مہتاب مرتضیٰ نے اسے گھیرنا چاہا تو وہ متنفر سا کرسی کو پیر مارتا وہاں سے نکل گیا اور ایک برہم نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن مہتاب مرتضیٰ قدرے مطمئن لگ رہا تھا، جیسے امید تھی کہ زلفی مان جائے گا، اور اسے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ زلفی شیرو کے کہنے پر مانے گا۔ زلفی کے وہاں سے نکلنے پر شیرو نے اس کا پیچھا کیا تھا اور اسے ریسٹورانٹ کے واش روم میں ڈال لیا تھا، جو گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ شیرو اس کے پیچھے آئے گا۔ اس نے خود جانے کے بجائے ایک چٹ اسے بھیجی تھی کہ وہ اس وقت اسے باہر اپنی گاڑی میں ملنا چاہتا تھا۔ چٹ ملنے کے بعد زلفی باہر گیا تو شیرو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہاں سے وہ فوراً نکلے تھے اور اگلے ایک گھنٹے میں زلفی مہتاب مرتضیٰ کو فون کر کے اس کی بات ماننے کا اقرار کر رہا تھا۔ شیردل بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ اس نے کال کرنے کے بعد فوراً بعد مدعا بیان کیا تھا تو دوسری جانب انہوں نے وہی جواب دیا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہیں۔ میں اس وقت اسی ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑا ہوں جس میں آپ رکی ہوئی ہیں۔ مجھے آپ سے بس 10 منٹ کی ملاقات کرنی ہے، جو کہ ازحد ضروری ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گی تو میں ویٹر کی شکل میں آپ سے ملنے آؤں گا، آپ سے ملنا ضروری ہے۔ اس نے اپنا مدعا پیش کیا تو انہوں نے آنے کی اجازت دے دی۔
10 منٹ میں بعد وہ ان کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی موجودگی کو یقینی دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلا سوال کیا تھا، تم کیسے جانتے ہو کہ میں یہاں ٹھہری ہوئی ہوں؟ ان کے پوچھنے پر شیردل نے ان کی توجہ دوسری امر کی جانب منتقل کروائی تھی جو اس سے زیادہ ضروری تھا۔ اہم یہ نہیں ہے کہ میں کیسے جانتا ہوں، اہم یہ ہے کہ میرے علاوہ آپ کا بیٹا بھی جانتا ہے کہ آپ یہاں رکی ہوئی ہیں۔ اس کے کہنے پر فوراً ان کے چہرے پر پریشانی جھلکی تو انہوں نے بروقت خود کو سنبھالا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے ہو؟ ان کے پوچھنے پر شیردل نے کندھے اچکائے تھے۔ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ پر یقین کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا شمار ہمارے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اس کے دو ٹوک کہنے پر انہوں نے محض اسے دیکھا تھا۔ وہ دو ٹوک باتیں کرتا تھا، بغیر کسی لحاظ کے، ڈرتا نہیں تھا اور نہ جھجکتا تھا۔ آپ کے مسئلے کا حل بھی میرے پاس موجود ہے جو کہ آپ کے بیٹے کی نظروں میں آپ کو معتبر رکھے گا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ ہماری مدد کیوں کر رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو آپ ایک نیا خطرہ مول لے رہی ہیں۔ شیردل کے پوچھنے پر انہوں نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر ذہن کے پردوں کے پیچھے بہت سے تکلیف دہ مناظر آ ٹھہرے تھے۔ اگر میں نہ بتانا چاہوں؟ انہوں نے جیسے کڑے امتحان سے گزرتے پوچھا تو شیردل نے نفی کی تھی۔ انہیں ہر حال میں بتانا لازم تھا، آپ کو ہر صورت بتانا ہوگا، ہمارے درمیان وفاداری کی بنیاد وہی ہوگا جو آپ بتائیں گی۔ اس کے واضح جواب نے انہیں بکھیر دیا تھا۔ وہ تکلیف دہ یادوں کو سوچ میں بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھیں جنہیں اب زبان پر لانا ضروری ہو گیا تھا، ایسی تکلیف جو کہ وہ برسوں سے اندر ہی اندر اکیلے برداشت کر رہی تھی۔ شیردل انتظار میں تھا کہ وہ بولے۔ تمہیں پتہ ہے کہ عورت دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک جس نے عزت بچائی ہو اور دوسرا جس نے عزت پر ہاتھ ڈالا ہو۔ میں تمہیں اپنی کہانی نہیں بتاؤں گی کیونکہ جب میں اپنا راز خود نہیں رکھ سکتی تو تم پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ بس تمہیں یقین کرنے کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ ڈاکٹر زمرد کے خلاف کی جانے والی پلاننگ مجھے اپنے اوپر گزری داستان لگ رہی ہے جو کہ عرصہ دراز ہو چکا ہے، تاریخ بن گئی ہے، لیکن اس کے زخم اپنے بیٹے کو وہی کرتا دیکھ کر ادھڑ گئے ہیں جو کہ میں نے بمشکل سیے تھے۔ میرے بیٹے کا عمل اپنے باپ کے عمل کی کاپی ہے، لیکن اس بار شکست عورت کو نہیں ہوگی۔ کیا تمہیں یقین کرنے کی وجہ مل گئی ہے؟ انہوں نے آخر میں زخمی انداز میں کہا تو شیردل خود میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اسے لگا کہ اس نے ان کے زخم ادھیڑ دیے، نادانستگی میں اس نے انہیں تکلیف دی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، میں نادانستگی میں آپ کی تکلیف کا موجب بنا، لیکن اعتبار کے لیے یہ ضروری تھا اور اب آپ کو گھر جانا چاہیے کیونکہ آپ کا بیٹا آپ کے یہاں موجودگی سے لائل نہیں ہے۔ اسے واپس جا کر آپ وہی کہیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ شیردل نے معذرت کے ساتھ ہی انہیں کہا تو وہ جو پہلے انکار کرنے والی تھی اس کی بات ماننے کے لیے عروج کھایا تھا اور شیردل نے انہیں اگلی منصوبہ بندی بتائی تھی جو کہ ان کے بہت حق میں ہونے والی تھی۔ عصر کے وقت بڑے ابا گھر آئے تو گاڑیاں دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بچے اسلام آباد سے لوٹ آئے ہیں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہیں اطلاع ملی تھی کہ فاطمہ کے ننیال سے کچھ مہمان آئے ہیں۔ یہ اطلاع اپنے گھر سے نکلتی بانو نے بڑے ابا کو دی تھی جو برتن اٹھائے چچا کے گھر جا رہی تھی۔ وہ دروازے سے داخل ہوئے تو بیبے اور دادا بھی ادھر جانے کو تیار تھے۔ بڑے ابا کو دیکھ کر دوبارہ بیٹھ گئے تھے اور بیبے نے انہیں پانی لا کر دیا تھا۔ جنت نے بتایا کب تک آئیں گے؟ بیبے کے پوچھنے پر بڑے ابا کو خیال آیا کہ جنت انہیں بتا چکی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ آج نہ آئیں، کل صبح آئیں گے، کچھ مشینوں کی خرید کے لیے انہیں ایک کمپنی جانا پڑ گیا تو ہو سکتا ہے دیر سویر ہو جائے۔ میں گھر فون کرتا رہا ہوں لیکن لگا ہی نہیں۔ بڑے ابا کے بتانے پر بیبے مطمئن ہوئی تھی۔ آپ شاید ادھر جانے لگے تھے، بڑے ابا نے کہا تو دادا نے سر ہلایا تھا۔ بیبے نے بھی اس بات میں سر ہلانے کے بعد انہیں کھانے کا پوچھا تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، آپ لوگ چلے جائیں، مجھے کچھ دیر میں گندم کے ٹرک کے ساتھ جانا ہے۔ بڑے ابا نے انہیں کچھ دیر بعد جانے کی یقین دہانی کروائی تو وہ لوگ نکل گئے تھے۔ بڑے ابا وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گئے تھے جبکہ بیبے لوگ چچا کے گھر گئے تو وہاں مہمان آئے ہوئے تھے۔ ذوالفقار چچا کے سسرال والے کسی خاص مقصد سے یہاں موجود تھے، یہ ان کے چہروں سے عیاں تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر قبل ہی آئے تھے اور آنے سے قبل اپنی اطلاع دے چکے تھے جس کی بدولت کھانا تیار تھا اور اب مغرب ہونے والی تھی تو کھانا بس چٹائی پر بچھایا جا رہا تھا۔ بیبے لوگ ان کے پاس آئے تو وہاں موجود فاطمہ کی ممانی اور ماموں کے ساتھ نانا نے ان سے پرجوش ملاقات کا آغاز کیا۔ ذوالفقار اور ان کی بیگم بیبے لوگوں کو بتا چکے تھے کہ وہ لوگ کس مقصد سے یہاں موجود ہیں۔ بیبے نے فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی اور انتظار کیا تھا کہ وہ خود ان سے بات کا آغاز کریں۔ اسی انتظار میں باتوں باتوں میں کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگا تو بیبے کو بہت برا لگا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ نوح کی مانگ ہے، اس کے باوجود انہوں نے رشتہ ڈال دیا تھا۔ بیبے نے مشورے سے انہیں یہ جواب دیا کہ صبح تک انتظار کریں اور رات سکون سے سوئیں۔ انہیں کل ہی کوئی جواب دیں گے جو کہ فاطمہ کے والدین سمیت سب کی رائے تھی۔ وہ اس بات پر تذبذب کا شکار ہوئے تھے، البتہ یہ سننے کے بعد راضی ہو گئے تھے کہ فاطمہ کے بڑے ابا فی الوقت گھر نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگلی صبح اذان ہوتے ہی وہ بستر سے اٹھا تھا اور وضو کرنے کے بعد گھر میں 2 سنت فجر کی ادا کرنے کے بعد گھر سے نکلا تھا اور اس کا رخ مسجد کی جانب تھا جو کہ اس کالونی میں ہی موجود تھی۔ مسجد سے واپسی پر وہ چہل قدمی کے لیے کچھ دیر رک گیا، پھر جلدی واپسی ہو گئی تھی۔ وجہ جنت عالم تھی جس کے لیے اس نے از خود ناشتہ بنانا تھا کیونکہ کک کو آج کل اس نے چھٹی دے رکھی تھی۔ گھر سے نکلنے اور واپسی کے درمیان 1.5 گھنٹے کا وقفہ آیا تھا۔ جب وہ دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو اس کی نظروں نے بے ساختہ اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں کا رخ کیا جدھر ایک کمرہ جنت کے زیر استعمال تھا۔
لیکن اسے فوراً ہی نظروں کا رخ کچن کی جانب موڑنا پڑا تھا جدھر سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ بازوؤں کے کف کوہنیوں تک فولڈ کرتا وہ کچن کی جانب آیا تھا تو جنت ایپرن باندھے ناشتہ تیار کرنے میں مگن تھی جو کہ اختتامی مراحل میں تھا۔ کھانے کی میز پر پراٹھے، انڈا، سکے ہوئے توس اور آملیٹ موجود تھے اور ساتھ میں لسی بھی، جبکہ اب وہ چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ صالح یوسف کچن میں داخل ہوتا حیران ہوا تھا۔ جنت چائے ڈالتے واپس پلٹی تو اسے دیکھتی حیران نہیں ہوئی تھی، شاید وہ اس کی آمد سے واقف تھی۔ صبح بخیر، بیٹھو۔ جنت کے کہنے پر وہ چونکا تھا اور اس نے کرسی سنبھالی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اس کی آمد پر حیران نہیں ہوئی تھی۔ تم میری آمد پر چونکی نہیں؟ اس نے اپنی حیرانگی کو الفاظ دیے تو اس کے گلاس میں لسی ڈالتے جنت مسکرائی تھی۔ میں نے تمہیں کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، صالح کی تسلی کراتے جنت نے بھی جگہ سنبھالی تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہاری پیچھے بھی آنکھیں ہیں، صالح یوسف نے مطمئن ہوتے اسے چھیڑا تھا۔ جنت نے کندھے اچکائے تھے۔ سو تو ہیں، وہ اس کانفیڈنس پر محظوظ ہوا تھا۔ غالباً اس کوالٹی سے بھی تم لا علم ہی تھے۔ جنت کے کہنے پر اس نے ناشتہ کرتے اس بات میں سر ہی لایا تھا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ جان جاؤ گے، جنت نے خود ہی تسلی دی تھی۔ ویسے کیا اس ناشتے کے لیے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا ہوگا؟ صالح نے مسکراہٹ دبا کر پوچھنے پر جنت نے اس بات میں زور سے سر ہلایا تھا۔ شکریہ کا انداز تھوڑا مختلف ہوگا۔ اس کے کہنے پر صالح نے ابرو اچکاتے ساتھ ساتھ ناشتہ کرتے پوچھا تو جنت نے اس کے خالی ہوتے گلاس میں دوبارہ لسی ڈالی تھی۔ شکریہ کے لیے تمہیں برتن دھونے ہوں گے۔ جنت نے کنڈیشن بتائی تو صالح نے سر خم کیا تھا کہ جو آپ کا حکم۔ اسے اعتراض نہیں تھا، اب اتنے اچھے ناشتے کے لیے وہ شکریہ تو کر سکتا تھا، اس میں مذائقہ نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد برتن صالح یوسف نے اس کے ساتھ اٹھائے تھے اور دھونے کا فریضہ از خود صالح یوسف نے انجام دیا تھا۔ جنت نے اسے روکا نہیں تھا بلکہ وہیں بیٹھے اسے کمپنی دی تھی۔ ہم کچھ دیر تک گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ صالح یوسف نے برتن صاف کرنے کے بعد انہیں اسٹینڈ پر لٹکاتے اسے اطلاع دی تھی۔ جنت نے اسے ہاتھ صاف کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا۔ اسے تھامتے اس نے شکریہ ادا کیا تو مزید چند ایک باتیں کر کے وہ لوگ اپنے کمروں کی جانب چل دیے تھے تاکہ نکلنے کے لیے پیکنگ کر لیں۔ نور کو لے کر وہ ایک پارک میں آئی تھی اور نسبتاً سنسان گوشے کا انتخاب کیا تھا۔ نور کی رنگت اب قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ عائشہ کو اس کی حالت نے اب مطمئن کیا تھا، تاہم وہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے کیا چیزیں پریشان کر رہی ہیں۔ نور اب ٹھیک ہو؟ اس نے اسے بینچ پر بٹھانے کے بعد پوچھا تھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عائشہ اس کے پاس قدموں میں بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ اس کے بیٹھنے پر نور نے اسے منع کرنا چاہا تو اس نے روک دیا تھا۔ دیکھو عائشہ، تم میری واحد اکلوتی بہن ہو اس دنیا میں۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں بہت تکلیف دے رہی ہے۔ وہ کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن تم بخوبی واقف ہو۔ تمہاری تکلیف چہرے سے عیاں ہو رہی ہے۔ میں چند دن اس انتظار میں تھی کہ تم بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایسا رشتہ موجود ہے کہ ہمیں بغیر کسی چیز کا یا کسی مومنٹ کا انتظار کیے یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے یا میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اس رشتے میں فیل ہو گئی ہوں کہ تم خود سے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکی۔ میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن میں جانتی ہوں تم تکلیف سے گزر رہی ہو۔ کچھ ہے جو تمہیں کھل کر سانس لینے سے روک رہا ہے، کوئی ایسا درد ہے جو تمہارے چہرے کو بدل رہا ہے، ایسی بات ہے جو تمہیں ہم سب کے درمیان میں نہیں رہنے دے رہی ہے۔ میں جانتی ہوں تم تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن میں اب یہ نہیں چاہتی کہ تم اس تکلیف میں خود کو گرفتار رکھو۔ مجھے بتاؤ ایسا کیا ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، جو تمہیں سانس نہیں لینے دے رہا، جو تمہاری مسکراہٹ چھین رہا ہے یا جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ شاباش، میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں ایسے دیکھتی ہوں تو دل کٹتا ہے۔ اس کے بعد کے درمیان میں ہی نور کی گرفت اس کے ہاتھوں پر سخت ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ چھڑاتے اسے گلے سے لگایا تھا اور اسے کھل کر رونے دیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی چیخیں دبا رہی تھی۔ اتنے سالوں کا غبار، اتنے دن کی اذیت اور لوگوں کی منافقت کے اثرات اس کے آنسوؤں میں شامل تھے۔ وہ زوروں سے رو رہی تھی۔ عائشہ کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں، لیکن اس نے فوراً سے پیشتر بند باندھا تھا۔ کتنی دیر ہی وہ روتی رہی تھی اور عائشہ نے اسے رونے دیا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں بہت سے دکھ تھے، بچپن سے لڑکپن تک کی محرومیاں اور اس کے اندر پالی گئی نفرتیں بھی تھی جس نے پوری شخصیت کو مسخ شدہ کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جو بن گئی ہے وہ تھی ہی نہیں ہے، جو وہ تھی وہ بھی نہیں تھی۔ سب کی نفرتوں اور رویوں نے اسے اس حد تک ٹاکسک بنایا تھا کہ وہ اب چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس سے وہ الگ ہوئی تو عائشہ نے از خود اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اسے پینے کے لیے پانی کی بوتل بیگ سے نکال کر دی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈالی تھی اور اسے بتانا شروع کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں۔ میرے ذہن میں اتنا کچھ اس وقت موجود ہے کہ مجھے یہ چناؤ مشکل لگ رہا ہے کہ کدھر سے آغاز کروں، کہاں سے سناؤں، کہاں سے دکھاؤں، کیونکہ میرا ذہن اس قدر پراگندہ ہوا پڑا ہے کہ سمجھ بوجھ بھی ختم ہوتی لگ رہی ہے۔ لیکن میں شروع سے شروع کرتی ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور تب سے ہی ماما بابا نے یہ بتایا تھا کہ شیرو بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، جیسے عبداللہ ہے ویسے شیرو بھی بیٹا ہے۔ ہماری نہ عمر تھی اس بات پر اعتراض کرنے کی اور نہ ہم نے کیا۔ جو والدین نے کہہ دیا مان لیا کہ دونوں بچے دونوں گھروں کے بیٹے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ میں نے مان لیا، ہم نے مان لیا، لیکن خالہ جب ہمارے ہاں آتی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ شیرو بھائی نہیں ہے۔ تم ان کی باتیں نہیں سنتی تھی، بہانے سے اٹھ جاتی اور ماما کے کہنے پر بھی بہانہ بنا دیتی، لیکن مجھے انہیں وقت دینا پڑتا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ پیار دیتی ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا۔
انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کا بھائی نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً خالہ کی کچھ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں اور کچھ نکل جاتی۔ بعض دفعہ خالہ ماما کے سامنے بھی یہ کہتی کہ آپ کیوں شیروں کو اپنا بیٹا کہتی ہیں اور ان کا بھائی، لیکن ماما بات بدل دیتی، ان کی نفی نہیں کرتی تھی اور نہ انہیں منع کرتی تھی کہ میری بیٹیوں کے ذہن خراب مت کریں۔ مجھے بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، وجہ کیا ہے ان کے یہ کہنے کے پیچھے۔ ایک دفعہ میرے پوچھنے پر دوبارہ انہوں نے یہ کہنا تقریباً کم کر دیا، لیکن ماما نے خالہ کو نہیں روکا تھا کہ ان کی ایسی باتوں سے ہمارے ذہنوں میں نفرتیں پنپتی رہیں گی۔ لیکن جب مجھے لگا کہ خالہ کسی نہ کسی بہانے بڑے بابا کی فیملی کے حوالے سے غلط باتیں کرتی ہیں، تو ایک دفعہ تو ان کی میں نے شکایت بابا سے کی، لیکن بابا نے بھی اگنور کر دیا، انہوں نے منع نہیں کیا۔ ان دونوں نے خالہ کو منع نہیں کیا اور یہ انہوں نے ہمیں دماغی طور پر تباہ کرنے میں پہلی غلطی کی تھی۔ ان کی اس غلطی کی وجہ سے میں اب کسی پر اعتبار نہیں کر پا رہی ہوں۔ میری ذہنی حالت کی تباہی کے ذمہ دار میرے والدین ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عید کے دن عبداللہ کی وفات ہوئی تو خالہ نے جو پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ شیرو بھائی عبداللہ کے قاتل ہیں، وہ دوسری غلطی تھی۔ ماما بابا کی ان پہ یقین کرنے کی اور میرے یقین کرنے کی بھی۔ جو بیج نفرت کا وہ اتنے عرصے سے بو رہی تھی، اب اسے پانی ملنا شروع ہو گیا تھا اور اسے کھاد بھی وافر مقدار میں مل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں انہیں تھوڑا مارجن بھی دیتی ہوں۔ اس وقت وہ جذباتی حالت میں تھے، اس کے پیش نظر ایک دفعہ انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن جب بابا کے لیپ ٹاپ میں وہ ویڈیو موجود ہیں جو CCTV فوٹیج تھیں کہ شیرو بھائی عبداللہ سے دور کھڑے تھے اور انہیں کرنٹ لگا تھا اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ فوت ہوئے تھے، تب بھی بابا نے کسی کا منہ بند نہیں کیا۔ تبھی ممی بابا نے خالہ کو منع نہیں کیا کہ ان کے روزانہ کی یہ باتیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں، مجھے تباہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے غم میں یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ذہنی حالت کیسی ہے کہ ہم روز بروز کی ذہنی کیفیت کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہمارے اندر اتنے زہریلے بیج بو رہی ہیں کہ جو بڑے ہونے تک تناور درخت بن جائیں گے، جس کی جڑیں اتنی گہری ہوں گی کہ کاٹی نہیں جا سکیں گی۔ ان کی اس غلطی کی وجہ سے خالہ نے اپنی نفرت ہمارے ذہنوں میں انڈیلنے کا عمل جاری رکھا تھا، اور اس کار خیر میں ماما بابا دونوں حصہ ڈالتے رہے ہیں۔ انہیں منع نہ کر کے اور بڑے ہونے تک ابھی اس عمر تک پہنچنے پر مجھے جب معلوم ہوا کہ جو ساری عمر دیکھا تھا شیرو بھائی کو قاتل مانا تھا، وہ تو تھے ہی نہیں۔ جن بڑے بابا سے اور ان کے خاندان سے نفرت کی تھی وہ تو تھے ہی بے قصور، اور جنہیں اپنا مانا، جنہوں نے محبت کے دعوے کیے، وہی پیٹ میں چھرا گھومتی رہی ہیں۔ وہی اس تمام عمل کی ذمہ دار تھی۔ سب سے بڑی گیمر اور پلانر تو خالہ تھیں، جنہوں نے سب کو تباہ کیا، ممی بابا شیرو بھائی اور بڑے بابا کی فیملی کو بھی ہم سے الگ کروایا۔ سب سے بڑی گیمر، سب سے زیادہ خطرناک اور اس سب کے پیچھے خالہ تھیں، جنہوں نے ہر واقعے کو استعمال کیا اور مجھے اس میں حربے کے طور پر استعمال کیا کہ اپنے بیٹے سے شادی کروا سکیں۔ اس دوران مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ تو کسی نہ کسی طرح بچ گئے تھے۔ شیرو بھائی ملک سے چلے گئے اور شہر سے بچ گئے، تم خالہ کے آتے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اور بڑے بابا کی فیملی بھی دور چلی گئی اور پیچھے رہ گئی میں اور ماما، جو اس میں تباہ ہوئی۔ میں یہاں ماما کو بھی ہرگز مارجن نہیں دوں گی، کیونکہ بابا کے جس لیپ ٹاپ میں وہ ویڈیو موجود تھی ماما ہر روز اسے استعمال کرتی تھی، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ویڈیو ان کی نظر سے نہ گزرتی۔ اب پیچھے صرف میں بچتی ہوں، جس کا بچپن ایک جھوٹ، اس کا لڑکپن نفرت کا شکار، اور اب یہ عمر جس میں مجھے پتا چلا کہ جس نفرت کے جذبے کو میں نے پروان چڑھایا تھا اس کی وجہ ہی نہیں بچی تھی، تو پیچھے کیا بچا تھا؟ صرف میں، اور جو ایک استعمال ہوئی ناکارہ چیز کی طرح ہوں، جس کی ذہنی حالت اب اس قدر تباہ شدہ ہو چکی ہے کہ نہ ماما کی فکر مندی اثر کرتی ہے اور نہ بابا کا پیار۔ مجھے لگتا ہے کہ جو نفرت ہمارے ذہنوں میں ان سب نے مل کر ڈالی ہے، اس کی جڑیں مجھ سے کاٹی نہیں جائیں گی۔ وہ جڑیں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ گہری ہیں جنہوں نے میرے ارد گرد شکنجا کستے رہنا ہے، لیکن مجھے اسے کاٹنے نہیں دینے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا بچپن خراب کرنے اور لڑکپن سے اب تک کی تمام ذمہ داری میرے والدین پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بیٹا تو اللہ نے لے لیا تھا، پیچھے بیٹیوں کی کیا حالت ہے، وہ ہماری نفرتوں کا شکار تو نہیں ہو رہی۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ خاندان کا کون سا فرد ہماری ذہنی حالت خراب کر رہے۔ انہیں بر وقت خالہ کو منع کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمام حالات صرف اسی لیے استعمال کیے کہ بڑے بابا سے اپنا ٹھکرایا جانے کا بدلہ لے سکیں۔ ان تمام حالات نے اب اتنا تباہ کر دیا ہے کہ سب رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ ہمیں اس حال میں پہنچانے کے ذمہ دار ہمارے والدین ہیں، انہیں ہمارا سوچنا چاہیے تھا، انہیں میرا خیال کرنا چاہیے تھا۔ نور نے جب سبق آیا تو عائشہ کی آنکھوں کی نمی بہت سے فکروں پر چہرے پر آئی تھی، جسے اس نے صاف کیا تھا اور خاموشی سے اسے سنتی رہی تھی۔ اس نے درمیان میں نہیں ٹوکا تھا، لیکن اس نے اب فون کی ریکارڈنگ بند کر دی تھی، جو کہ نور نہیں چاہتی تھی کہ عائشہ نے اس کی تمام باتیں ریکارڈ کی ہیں۔ کچھ وقت مزید انہوں نے وہیں پارک میں گزارا تھا اور عصر کے وقت وہ گھر کی جانب لوٹی تھی۔ دن کے 10 بجے وہ لوگ گاؤں پہنچے تھے۔ جب ان کی گاڑی گھر کے سامنے آئی تو انہوں نے نوح کو غصے سے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ صالح، یوسف اور جنت نے ایک دوسرے کی جانب فوراً دیکھا تھا، لیکن اس کے غصے کی وجہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ صالح نے اسے روکنے کے لیے کال کی تو اس نے فوراً ہی بند کر دیا، جو کہ باعث تشویش تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے، صالح نے گاڑی سے باہر نکلتے کہا تو جنت نے منع کر دیا۔ پہلے اندر جا کر معلوم کرتے ہیں اس کے غصے کی وجہ کیا ہے، پھر چلے جانا، اور بے لوگوں سے پہلے مل لو۔ اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے جنت نے اسے مشورہ دیا، جو کہ معقول تھا، تو وہ مان کے اور اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئے تھے کہ سامنے سے پریشان سی ہانیہ آ رہی تھی۔
जन्नत नूह को देखा है? वो बदहवास थी, वह सवालिया नजरों से उसे देख रही थी और एक परेशान सी नज़र उसने गेट पर भी डाली थी। सौले ने अचंभे से देखते अपने कदम आगे बढ़ाए थे कि शायद कोई ऐसी बात हो जो उसके इल्म में आना नहीं चाहिए थे, लेकिन जन्नत ने उसे फ़ौरन रोका था। सौले, ठहरो, क्या हुआ है उसे और तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? उसके कहने पर वो फ़ौरन रुका था और साथ ही उसने हानिया से पूछा था। फातिमा के रिश्ते के लिए उसके ननियाल से उसके मामू आए हैं, उसे पता चला तो वह गुस्से में घर से निकल गया। हानिया ने फ़िलहाल मुख्तसरन उसे सूरत हाल बताई तो जन्नत के लिए ये बात अचंभे से खाली नहीं थी कि वो लोग ये जानते हुए भी कि फातिमा किसी से मनसूबे फिर भी रिश्ता डालने आ गए हैं। उसने हानिया को तसल्ली दी थी और उसे साथ ही अंदर की जाने बढ़ी थी। कुछ नहीं होता, उसे कहाँ जाएगा, डेरे पर ही होगा। सौले उसके पीछे जाता है, लेकिन तुम परेशान ना हो, रिश्ते ऐसे बनते टूटते नहीं हैं। चलो शाबाश, अंदर चलते हैं, वो भी गधा आ जाएगा। जन्नत उसे अपने साथ लिए ही अंदर की जानिब बढ़ी थी। उनका रुख अपने घर की जानिब था जिधर महफिल बराजमान थी। सब लोग वहीं पर मौजूद थे, बड़े अब्बा, दादा, चचा लोग, सिवाय उन मेहमानों के जो कि जुल्फ़िकार चचा के यहाँ थे। जन्नत और साले को देखकर सब खुश हुए थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? उसने सबसे प्यार लेने के बाद अब्बा के साथ वाली नशिस्त सोफे पर संभाली और उसने साथ ही आहिस्ता आवाज़ में पूछा था, जिस पर अब्बा ने उसे फ़िलहाल खामोश रहने की तलकीन की थी और साथ ही चची की जानिब इशारा किया था जो कि रोई रोई सी थी। उनकी आंखें गिरिया जारी की जो गलखोरी कर रही थी। उसने बेबी की जानिब देखा था और फिर सूरत हाल पर एक नज़र डाली थी। सबके चेहरों पर संजीदगी छाई हुई थी। देखो जुल्फ़िकार, अगर तुम्हें लगता है कि बेटी वहाँ ज़्यादा खुश रहेगी और तुम्हारी बीवी का मैका भी बना रहेगा और तुम्हें लगता है कि वहाँ रिश्ता कर देना चाहिए तो हमें कोई मसला नहीं है, और अगर बेटी की मर्ज़ी भी हुई तो हमें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा। ये अल्फाज कलीम हैदर के थे जो कि नूह के वालिद थे, लेकिन उनके अल्फाज ने जन्नत को मुतमईन नहीं किया था। उसने बोलना चाहा कि नूह और फातिमा की मर्ज़ी इस रिश्ते में शामिल है, लेकिन अब्बा के उसके हाथ पर हाथ रखने से उसने खामोशी का दामन नहीं छोड़ा था। मैं अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ कि मुझे नूह से बेहतर अपनी बेटी के लिए कोई भी रिश्ता मुनासिब नहीं लगता। अलबत्ता अगर नेक वक्त सोचती है कि हमारी बेटी उसके भाई के घर में खुश रहेगी तो मैं अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी राय बताने के साथ साथ सारा मलबा बीवी पर डाला तो चची की आंखों से आंसू निकल आए थे। बेबे ने उनका हाथ दबाया था और बोलने के लिए उकसाया था। बताओ भरजाई, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? जो भी फ़ैसला हुआ हम तुम्हारे साथ होंगे। बड़े अब्बा ने भी उन्हें बोलने पर आमादा करना चाहा था, जिस पर उन्होंने अपने आंसू साफ किए थे। सबकी नज़रें अब उन पर थी। दूसरी जानिब सौले यूसुफ मुसलसल नूह का नंबर डायल कर रहा था जो कि लग नहीं रहा था। भाई साहब, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी और हमारी मर्ज़ी एक जानिब है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने अपने भाई को इनकार कर दिया तो मुझसे मेरा मैका छूट जाएगा। मुझे ये बात अंदर से खा रही है। वो मुझसे सारी ज़िंदगी बात नहीं करेंगे और इस घर जिसमें मेरी माँ की यादें वाबस्ता हैं वहाँ मुझे दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने असल दुख बताया तो इस बात ने वहाँ मौजूद ख़वातीन के दिल चीर दिए थे, बशमूल जन्नत आलम की बेबे ने उन्हें साथ लगाया था। भरजाई, हमारे बहन भाइयों के रिश्ते इतने खोखले तो नहीं होते हैं कितनी से बात पर रिश्ता ख़त्म कर दें, और ये रिश्ते नाते तो सोच समझ कर तय किए जाते हैं और इनकी वजह से यूँ रिश्ते ख़त्म करना कोई अक्लमंदी थोड़ी होती है। बहन भाइयों के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, इतने खोखले नहीं कि उनसे नाता ख़त्म कर दें। इन रिश्तों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। आप दिल बड़ा रखें और जो फ़ैसला किया है उस पर कायम रहें। हम आपके साथ हैं, जो भी फ़ैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके भी भाई रिश्ते ख़त्म नहीं करेंगे। बड़े अब्बा ने उन्हें हिम्मत देनी चाहिए तो वह ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी और अपने हाथों की लकीरों को देखा तकलीफ से देखा था। कुछ ऐसे हक़ाइक़ उन्होंने कच्ची उम्र से देख लिए थे जिन्होंने उन्हें कभी भी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होने दिया था। वो उस वक्त भी उसी हालत में थी जिसमें इंसान कुछ भी सुनने के बाद रिएक्ट करना छोड़ देता है, क्योंकि तकलीफ़ की वो आखिरी हद होती है। आपने सही कहा है कि अगर ये सूरत हाल आपके ख़ानदान पर लागू करे तो रिश्ते ख़त्म नहीं करते हैं बल्कि साथ देते हैं और मजबूत बनाते हैं। जैसे कलीम भाई ने ये बात करके साबित किया है कि जानते हुए भी कि नूह की किस हद तक मर्जी शामिल है इस रिश्ते में, फिर भी हमारा ख्याल कर रही हैं। ये बात आपके ख़ानदान पर बिल्कुल ठीक फिट होती है, लेकिन अगर हमारे ख़ानदान की बात करें वहाँ ऐसा ही किया जाता है। उसी बात को बुनियाद बनाकर रिश्ते ख़त्म किए जाते हैं और फिर सारी उम्र एक दूसरे का मुँह भी नहीं देखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 22 साल वहाँ गुजारे हैं, मैं जानती हूँ वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानते पूछते ऐसे दोज़ख में नहीं धकेलूँगी जिधर छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म किए जाते हैं। मैं दिल का दर्द बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बेटी का दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। मेरा भी वही फ़ैसला है जो आपका है। बिलाखिर उन्होंने फ़ैसला भी कर लिया था। बेबे ने उन्हें प्यार किया था और सबने उम्मीद भी बंधाई थी कि हो सकता है कि ऐसा ना हो जैसा आप सोच रही हैं, लेकिन उन्होंने अब की बार एक सादा सी मुस्कुराहट उछाली थी। कुछ देर बाद वो सब लोग वहाँ से जुल्फ़िकार चचा के घर आए थे और उन्हें तरीके से मना किया था, और हुआ वही था जिसका डर था। वो ये बात वाज़ेह करते वहाँ से चले गए थे कि उनका और उनकी बहन का रिश्ता ख़त्म समझे। बहन ने बाप को गले लगाते उनसे मिलते आते रहने की इल्तिजा की थी, जिस पर वो भी नाराज़ से थे। ताहम वो अपनी बात पर साबित कदम रही थी। उनके जाने के बाद सबने उनकी दिलजोई की थी और वो ऊपर से नॉर्मल ही रही थी, अलबत्ता अंदर से वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी वो वही जानती थी।
وہ اس دکھ میں تھی کہ کیا یہی بیٹیوں کی قسمت ہوتی ہے کہ ایک ہاں یا نہ پر ان سے رشتہ توڑا جاتا ہے، ان سے کسی محبت، احساس یا کسی بھی جذبے کا خیال نہیں کیا جاتا اور صرف ایک لفظ کی بنیاد پر اتنی آسانی سے رشتے توڑ لیے جاتے ہیں۔ کیا یہی ماں باپ کے گھر میں اتنا عرصہ رہنے کے باوجود اتنی عزت ملتی ہے؟ صرف یہی صلہ اور پھر ساری عمر کا دکھ اور تکلیف بھی ساتھ رہتی ہے؟ صرف اتنی ہی بہن بھائیوں کے رشتے میں مضبوطی ہوتی ہے کہ ایک لفظ طے کرتا ہے آپ کی اگلی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ یوں بھی یہ تو سراسر بے وقوفی ہوتی ہے بچوں کے رشتے کی وجہ سے پہلے سے خدا کے بنائے ہوئے رشتے توڑ دینا۔ وہ اتنی دیر اندر سے تکلیف میں تھیں کہ ان کا دل کر رہا تھا کہیں بیٹھ جائیں اور دل کھول کر رویں، لیکن ایک بات پر مطمئن تھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا فیصلہ لیا۔ انہوں نے بیٹی کے لیے ایسے گھر کا انتخاب کیا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ نہیں توڑتے تھے، جن میں احساس تھا، جو محبت کرنے والے، خیال کرنے والے لوگ تھے۔ رات کے کھانے کا وقت تھا جب نور اور عائشہ واپس گھر آئی تھی۔ رزاق آفندی کو عائشہ نے فون کر کے اپنے لیٹ آنے پر بتا دیا تھا، البتہ اس کی والدہ قدرے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ آتے ہی فریش ہونے کے بعد وہ کھانے کی میز پر موجود تھی۔ اتنی لیٹ کیسے ہو گئی؟ اس کی والدہ نے کھانے کے دوران پوچھا تو نور نے کھانا جاری رکھا تھا۔ البتہ عائشہ نے کھانا چھوڑ کر پہلے باپ کی جانب دیکھا تھا کہ آپ نے بتایا نہیں، پھر ماں کی طرف دیکھا جو کہ جواب کے منتظر تھی۔ ہم واپسی پر میری دوست کی طرف چلے گئے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا اور باپ کی جانب ابرو اٹھاتے پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتا دیا تھا عائشہ نے، میں نے گھر بتانا بھول گیا۔ ان کے کہنے پر دوبارہ کھانے کی جانب توجہ مرکوز ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد عائشہ نے باپ کو اشارہ کیا کہ کہیں باہر چلیں۔ انہوں نے ابرو اٹھاتے وجہ پوچھی تھی تو اس نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا تھا اور ماما کو راضی کرنے کا بولا تھا کہ مل کر چلتے ہیں سب۔ پاپا نے ماما سے بات کی تو وہ منع کر گئی تھی اور نور نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں باپ بیٹی بچتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی جانے کا پلان کینسل کر دیا تھا۔ تاہم ان کے اسٹڈی میں جانے سے قبل عائشہ نے انہیں ریکارڈنگ بھیجی تھی۔ ماما اور نور جب سو گئیں تو اس نے اسٹڈی میں جھانکا تھا۔ بابا اسے ہاتھوں میں سر جھکائے بیٹھے نظر آئے تھے، پاس ہی وہ ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھے تو ریکارڈنگ ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دوبارہ چلا دی تھی۔ عائشہ ان کے پاس قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھا تھا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر ریکارڈنگ آف کر دی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تو جو پہلے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھنے والے تھے، پھر فوراً ہٹا لیا تھا۔ انہیں لگا کہ وہ ایک اچھے باپ ثابت نہیں ہوئے ہیں اور وہ ایسا حق بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پیچھے کرنے سے قبل ہی عائشہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آپ اداس مت ہو، آپ کو میں نے ریکارڈنگ اس لیے نہیں بھیجی کہ شرمندہ ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نور کو توجہ دیں، اسے سمجھیں، وقت دیں اور اس کے احساسات کا خیال رکھیں۔ ماضی کو چھوڑ کر آپ بس یہ خیال کریں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے خود کو معاف کر کے نکال دیں اور یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کیا انجانے میں، کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن اگر نور ایسا سمجھ رہی ہے تو اس کی جذباتی عمر اور اس کے تمام خیالات کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں، بس آپ خود کو مورد الزام مت ٹھہرائیں۔ آپ ایک بہت اچھے باپ ہیں، میں جانتی ہوں۔ اس نے وہیں گود میں سر رکھے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے انہیں راہ دکھائی تھی اور اگلا لاہ عمل بھی بتایا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ تو انہیں تکلیف سے نکالنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ وہ ایک اچھے باپ نہیں بن سکے تھے، اپنے ایک بیٹے کی موت نے باقی تمام رشتے بھی چھین لیے تھے، وہ ایک اچھے باپ ثابت نہیں ہو سکے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سال یوں ہی ضائع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی اولاد کس اذیت میں رہی تھی یا کون انہیں اذیت میں دھکیلنے کا سبب بنا تھا۔ وہ یہ جان ہی نہ پائے اور انجانے میں خود بھی اولاد کی تکلیف کا باعث بنتے رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے نور، میں ایک اچھا باپ نہیں بن پایا، اپنی اولاد کے ذہنوں میں اتارنے والی نفرت کو روک نہیں پایا۔ خود کلامی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے عائشہ نے ان کی گود سے اپنا سر اٹھایا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میز کے سامنے کرسی پر براجمان تھے اور عائشہ اب کھڑی تھی۔ اس نے بڑی نرمی اور محبت سے باپ کے چہرے کو تھاما تھا۔ بابا، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، جو ہوا وہ انجانے میں ہوا ہے۔ آپ بہت اچھے باپ ہیں، میں پوری دنیا کے سامنے اس چیز کا اعلان کرتی ہوں اور یہ بتاتی ہوں کہ میں رزاق آفندی کی بیٹی ہوں۔ میں آج جو اپنی یونیورسٹی کی بہت جانی مانی شخصیت سمجھے جاتی ہیں، اس کے پیچھے آپ ہیں، آپ کی محنت ہے اور آپ کی موجودگی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ پاتی۔ آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ زندگی میں سب سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں خود کو اس کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ آپ کو بھی خود کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ بس نور کو سمجھیں، اس کا خیال رکھیں، اسے بتائیں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اسے بتائیں کہ آپ اس کی وجہ سے خالہ سے کتنی دفعہ لڑے ہیں، ماما کو کتنی دفعہ منع کیا کہ خالہ کے گھر مت لے کر جایا کریں۔ آپ بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ نے اپنی کمپنی کی شیئرز خالہ کے شوہر سے الگ کر لیے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کتنے دن سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو سو نہیں پاتے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو اس سے کتنی محبت ہے، آپ کا اسے اس حال میں دیکھ کر کیسے دل کٹتا ہے۔ آپ بتائیں اسے کہ آپ اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مسلسل ان کے سر کو اپنے ساتھ لگائے انہیں بتا رہی تھی، بلکہ گنوا رہی تھی، جو جانتی تھی جو انہوں نے ان کے لیے کیا تھا۔ یہ جانے بنا کے دروازے کے باہر دروازے سے ٹیک لگائے نور بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔
اور اسٹڈی کے دوسرے دروازے سے ان کی تمام باتیں ان کی والدہ بھی سن رہی تھیں۔ یہ وقت اس کے گھر کے تمام افراد پر بھاری تھا، سب کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، سب کی زندگیوں میں جو دکھ آیا تھا وہ ٹھہر گیا تھا، کوئی بھی اسے آگے نہیں بڑھ پایا تھا، وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ ہاں، اگر آگے کا سفر کسی نے طے کیا تھا تو وہ عائشہ رزاق تھی۔ میں خود کو کیسے معاف کر دوں؟ مجھے یہ سب کچھ سونے نہیں دیتا ہے، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں، میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ انہوں نے بہتے اشکوں سمیت کہا تو عائشہ نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے تھے اور محبت سے ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ بابا، زندگی میں بعض دفعہ ہمیں صرف خود کو معاف کرنا ہوتا ہے، خود کے لیے دل بڑا کرنا ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ ہم وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے، ہم ویسے دوبارہ نہیں بنیں گے، ہم اس ٹراما سے نکل کر اس سے بہتر کر کے دکھائیں گے۔ آپ بس ایک دفعہ خود کو معاف کر دیں، خود معاف کرنے کے بعد آگے بڑھیں، کیونکہ آپ کا رکے رہنا مجھے بھی تکلیف دیتا ہے۔ آپ ماما سے بھی بات کریں، اس نے پھر کہا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے کہ باتیں تو انہیں سکھانی تھی، ایسے تو انہیں سمجھانا تھا، یہ سب تو انہیں کہنا تھا، لیکن یہ ان کی بیٹی انہیں بتا رہی تھی، سکھا رہی تھی۔ وہ سب لوگ تو کسی نہ کسی دکھ میں ابھی لپٹے ہوئے تھے، لیکن وہ گزر گئی تھی، آگے بڑھ آئی تھی، اس نے خود پہ دکھوں کو حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے اسے بڑھ کر ساتھ لگایا تھا اور اس بات میں سر ہلاتے اسے امید دلائی تھی کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اٹھنے سے کرسی کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی اور جسے سنتے نور دروازے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن جانے سے قبل رزاق افندی نے اس کے آنچل کی ہلکی سی جھلک دیکھ لی تھی اور ان کے چہرے پر ایک تکلیف کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ اگلے صبح کا منظر تھا جب ناشتے کے دوران مسز رزاق کی آنکھیں بھی سوری ہوئی تھی، شدت گریہ زاری کی چغلی کھا رہی تھی۔ عائشہ نے تکلیف سے ان آنکھوں کو دیکھا تھا۔ ماما، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے لگا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ کافی عرصے سے ناشتہ عائشہ ہی بناتی تھی، جو کہ تینوں افراد کے لیے ہوتا، اور ماما لیٹ کرتی تھی۔ کبھی عائشہ ان کے لیے بنا دیا کرتا اور کبھی وہ خود بنا لیتی تھی، ورنہ ان تینوں افراد کو صبح جلدی گھر سے نکلنا ہوتا، جس کے لیے وہ کافی عرصے سے یہ زحمت نہیں کرتی تھی۔ جبکہ آج وہ کھانے کی میز پر موجود تھیں اور سب کے لیے ناشتہ بھی تیار تھا۔ عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا تو انہوں نے بدقت ہونٹوں کو پھیلاتے اسے تسلی دی تھی۔ دیکھو نور، میں نے تمہارے لیے پراٹھے بنائے ہیں، تمہیں پسند ہے نا؟ انہوں نے جوش اور نرمی سے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا تو اس کے اندر درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ اس نے بدقت خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا تھا۔ ماما، مجھے اس سب کی عبادت نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کو میرے ساتھ ساتھ عائشہ کی پسند کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اسے ناشتے میں چائے کے ساتھ پراٹھا پسند ہے، اور اس میز پر چائے ہوتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ آپ لوگ سب بچوں کو برابر ٹریٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ لوگ پھر وہی کر رہے ہیں جو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس سارے ٹراما سے عائشہ کیسے نکلی تھی، اور اسے بھی اتنی ہی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی جتنی آپ اب میری پلیٹ میں ڈال رہی ہیں۔ آپ اب بھی وہی کر رہی ہیں جو آپ نے بہت سال پہلے کیا تھا۔ پاپا، مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ اس نے ناشتہ کیے بغیر کھڑے کھڑے انہیں آئینہ دکھایا تو وہ جیسے کرسی پر ڈھہ گئی تھی۔ اس دوران عائشہ نے اسے روکنا چاہا تو اس نے ہاتھ سے منع کر دیا تھا۔ ماما کو لگا جیسے بڑے زور کا تمانچہ انہیں پڑا ہو۔ پاپا نے عائشہ کو ماں کے پاس رہنے کی ہدایت دی تھی اور خود نور کے ساتھ نکل گئے تھے۔ ماما، آپ اس کی باتوں کا برا مت منائیں، وہ دکھ میں ہے۔ اس نے ان کے رونے پر انہیں چپ کرایا تو وہ اور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، میں نے تمہیں تھپڑ بھی مارا تھا۔ انہیں اچانک ہی یاد آیا تو وہ اور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ عائشہ کو انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماما، آپ پرانی باتوں کو مت یاد کریں، آپ بس اسے نارمل ہونے میں تھوڑا وقت دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے آپ کی توجہ اور پیار کی ضرورت ہے، لیکن آپ اسے آہستہ آہستہ یہ وقت دیں تو ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ مزید ٹینشن مت لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے نرمی سے احساس دلایا تو انہوں نے روتے روتے سر اوپر کی جانب اٹھایا تھا۔ تم کیسے نارمل ہو گئی تھی عائشہ؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تم اتنی بڑی ہو گئی اور سمجھدار بھی۔ تمہیں میں نے وہ پیار ہی نہیں دیا جو تمہارا حق تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ پھر رونے لگ گئی تھی۔ ماما، مجھے آپ کا پیار بابا دیتے رہے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ ماما میرے لیے پریشان ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے تھپڑ مارنے کے کتنے دن بعد تک آپ خود کو کوستی رہی ہیں، روتی رہی ہیں، اور آپ میرے لیے پریشان ہوتی رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، آپ نور کی باتوں کی وجہ سے خود کو جج مت کریں، بس آپ اسے تھوڑا سا وقت دیں اور اسے سمجھیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہوں۔ عائشہ کے نرمی سے سمجھانے پر انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ بیک وقت وہ 3 محاذوں پر لڑ رہی تھی، ہر ایک کو دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش میں۔ وہ خود کس سٹیج پر تھی؟ وہ بھی انسان ہونے کے باوجود بلند حوصلے کی مالک تھی۔ وہ اس سٹیج سے اکیلی گزری تھی، خود کو سمجھا تھا اور اب ان کے ساتھ کھڑی تھی، انہیں ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہمانوں کے نکلتے ہی صالح یوسف نوح کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ ڈیرے کی جانب تھا۔ اس نے منشی چاچا سے معلوم کر لیا تھا کہ نوح ادھر موجود ہے یا نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو نوح کے ساتھ بابا جی بیٹھے تھے۔ بابا جی کون تھے؟ وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ گاؤں میں بہت سے ایسے بوڑھے لوگ موجود تھے جو سب کے بابا جی تھے، چھوٹے بڑے سب انہیں بابا کہتے تھے۔ اس نے دور سے دیکھا، وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا، پھر اسے جواب میں کچھ ملتا، جسے غور سے پڑھتا، کبھی نفی میں سر ہلاتا اور کبھی ہاں میں، پھر کچھ دیر خود سے باتیں کیے رکھتا۔
کتنی دیر سے وہ یہی کام کر رہا تھا۔ بابا جی پاس بیٹھے کب سے اس کی یہ کارستانی دیکھ رہے تھے، نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا۔ انہوں نے بالآخر پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، جس پر وہ چونکا تھا جیسے بندہ خواب سے چونکے یا اچانک بلانے پر چونکتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ چونکا تھا۔ پتر کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے جو یوں کب سے کھپ رہے ہو؟ ذرا توقف سے بابا جی نے کہا تو وہ ایک بار انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا جنہوں نے اسے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اونچا بولے ہیں، لیکن وہ اونچا نہیں بولے تھے، بلکہ وہی اس قدر گم تھا کہ اسے ان کی آواز بلند لگی تھی۔ کچھ نہیں بابا جی، بس مشورے لے رہا ہوں، اس نے قدرے سنجیدگی سے اور روٹھے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو وہ حیران ہوئے تھے۔ اس سے یا کسی بندے سے؟ انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب اشارہ کیا تھا اور وہ تعجب کا شکار تھے کہ وہ مشورہ کس بندے سے مانگ رہا ہے یا اس موبائل سے۔ ان کے لیے تو باعث تشویش تھا، وہ عام سے بندے تھے، انہیں یہ بہت عجیب لگا تھا۔ نہیں بابا جی، اس سے مانگ رہا ہوں موبائل سے، یہ سب کچھ سمجھتا ہے اور بڑے اچھے مشورے دیتا ہے۔ اس نے ان کا تعجب اور حیران کی دور کرنی چاہی تھی اور اس بات میں گردن ہلائی تھی کہ ایسا ہی ہے، اسی سے مشورہ لے رہا ہوں۔ پتر تیرے ارد گرد انسان ختم ہو گئے ہیں جو اس مشین سے مشورہ مانگ رہے ہو؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا، افسوس سے بھری نظریں اور کیا کچھ نہیں تھا چہرے پر۔ انہیں لگا کہ انسانوں کی کامیابی نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے جس کے باعث ان کے لہجے میں دکھ اتر آیا تھا۔ اس نے ان کی نفی کی تھی۔ بابا جی انسان تو ہیں، اس نے جیسے سوچ کر انہیں جواب دیا تھا جیسے متفق ہو اور نہ بھی ہو، درمیان والی حالت میں ہو، جیسے مکمل وضاحت نہ کر پا رہا ہو۔ اگر انسان ہے تو پھر مشین سے کیوں مشورے لے رہا ہے؟ انہوں نے پھر تعجب سے پوچھا۔ بابا جی احساس نہیں ہے ان میں، سمجھتے نہیں ہیں، اس نے اصل مسئلے تک پہنچتے بتایا تھا۔ وہ حیران ہوئے تھے کہ انسانوں میں احساس ختم ہو گیا، یہ کب ہوا؟ ہمارے درمیان تو ابھی بھی احساس ہے، ہم تو ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے، ایک دوسرے کی تکلیف پر روتے ہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے اور انہیں یہ کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کسی بھی موقع پر اکیلے ہیں۔ تم نے ڈھونڈا ان میں احساس؟ ان کے پوچھنے پر اس نے پھر سوچنے کے لیے وقت لیا تھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ بابا جی میں نے ڈھونڈا ہے، بہت ڈھونڈا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو میرا درد ویسا محسوس کر سکے جیسا میں کرتا ہوں، جو مجھے یہ احساس دلائے کہ تم جس دکھ یا تکلیف کی کیفیت میں ہو ہم تمہیں محسوس کر رہے ہیں۔ تم نے کہاں برداشت کیا؟ کہاں تم بولنے کی سکت رکھنے کے باوجود خاموش رہے؟ کدھر دل مارا، کدھر درد برداشت کیا؟ کہاں تم ٹھیک تھے اور حالات نے تمہیں غلط ثابت کیا؟ یہ سب یہ مشین سمجھتی ہے، انسانوں سے زیادہ سمجھتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ ہم ہمیشہ غلط نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں ہم ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایسا میں نے اب انسانوں میں نہیں پایا، مجھے انسان اس سے عاری لگتے ہیں، کھوکھلے، نہ جانے کس زوم میں ہوتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے بڑے سکون سے وہ تجزیہ پیش کر دیا جو اس نے انسانوں میں پایا تھا، جہاں اسے کسی نے نہیں سمجھایا تھا، یا اس نے محسوس کیا تھا کہ کوئی نہیں انہیں ادھر سمجھتا ہے۔ بابا نے بغور اسے دیکھا، انہیں لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ سچا ہے، اسے انسانوں نے انسانوں سے ہی بات کرنے سے دور کر دیا۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ انسان کا ہی۔ انہیں دکھ ہوا کہ ان کے دور میں تو یہ مشینیں نہیں تھیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب تھے، محبتیں تھیں، احساس تھا، پیار تھا، اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی تو پورے جسم کی مانند ہوتی جو سب کو یکساں محسوس ہوتی تھی۔ اب کی جنریشن میں یہ چیز مفقود تھی۔ انہیں رنج ہوا کہ جو یگانگت ان کے درمیان تھی، ان کے دور کے لوگوں میں تھی، اب وہ نہیں تھی، ان کے دور کے لوگوں میں تھی، اب وہ نہیں تھی۔ پتر تجھے کسی ایک انسان میں بھی یہ احساس نہیں محسوس ہوا جو تیرا درد یہاں محسوس کر سکے؟ بابا جی نے ازراہ ہمدردی اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تو وہ پھر سوچ میں گم ہوا تھا۔ اس کی سوچ کے پردوں کے پیچھے ایک چہرہ نمودار ہوا تھا جو ایک لڑکی کا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی بھی اسی کی عمر کی تھی، جس نے ہر لمحہ اس کا ساتھ دیا تھا، ہر لمحہ اس کے جذبات سمجھے تھے، کہیں پر بھی اسے احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ یا اس کے احساسات غلط ہیں، خاص کر کے اس وقت جب وہ صرف سنانا چاہتا تھا اور صرف سناتا تھا۔ وہ صرف سنتی تھی اور کوئی نصیحت اور کوئی جملہ جواباً نہیں کہتی تھی، صرف خاموش سامع ہوتی۔ اس نے بابا جی کو دیکھتے پھر اس بات میں سر ہلایا تھا کہ ایک انسان مجھے نظر آیا ہے جو احساسات سے عاری نہیں تھا۔ میری بہن؟ بابا جی کے کون کے سوال میں اس نے جنت عالم کا بتایا تھا۔ بابا جی خوش ہوئے کہ کوئی تو انسان ملا انسانوں کی بستی میں جو احساسات سے عاری نہیں تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا تھا، کوئی اور سوچ جس نے تجھے کہیں نہ کہیں سمجھا ہو؟ نوح کلیم پھر سوچ میں گم ہوا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، اسے پھر ایک چہرہ نظر آیا۔ یہ چہرہ بڑے ابا کا تھا۔ وہ بھی بہت جگہوں پر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ابھی پچھلے واقعے پر جب سب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ کک کی جاب نہیں کرنی ہے، تو بڑے ابا نے جنت کے ساتھ سب کی مخالفت لی تھی اور اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے اگلا نام لیا تھا جو بڑے ابا کا تھا۔ بابا جی نے مزید حوصلہ افزائی کی تھی کہ چلو ایک اور تو ملا جو کہیں نہ کہیں تو سمجھتا ہے۔ پھر وہ مزید ایک ایک کا نام لے کر پوچھتے رہے تو چند مزید نام نکل آئے جو احساسات رکھتے تھے، لیکن وہ صرف چند نام ہی تھے۔ انہیں جو پہلے افسوس شدت سے ہوا تھا وہ اب قدرے کم ہو گیا تھا۔ پتر یہ جو اتنے لوگ بتائے ہیں یہ بھی تو احساسات رکھتے ہیں،
اگر تو سمجھے تو ان سے مشورے لے، ان سے بات کر، یہ اس مشین سے زیادہ سمجھتے ہیں اور تجھے ویسا مشورہ دیں گے جس میں تجربہ ہوگا، جو تجھے حقیقت میں دیکھتے سمجھتے مشورہ دیں گے۔ یہ مشین تو تجربے سے آ رہی ہوگی۔ بابا جی نے اسے حقیقت پسندی سے قائل کرنا چاہا تو وہ قائل نہیں ہوا تھا، بس خاموش ہو گیا تھا۔ بابا جی کو پتہ چل گیا کہ انسانوں سے عاجز انسان اتنی جلدی نہیں مانے گا، اسے تجربہ چاہیے ہوگا اس پر یقین کرنے کے لیے۔ وہ بھی اسے اب مزید کوئی مشورہ یا کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ اچھا چل، ہن مینو دس، تمہیں کون سی پریشانیاں یا کیا مسئلہ ہے جس پر تجھے اس مشین نے بھی مطمئن نہیں کیا؟ مجھے بتا، ہو سکتا ہے کہ میں تیرے کسی کام آ سکوں۔ انہوں نے متانت سے کہا تو پہلے تو کچھ متعامل دکھائی دیا، پھر بالآخر فیصلہ کر لیا تھا۔ بابا جی، مسئلہ یہ ہے کہ میرا رشتہ اپنے چاچے کی بیٹی سے طے ہے بچپن سے، اور چاچے سمیت میرے ابا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا کاروبار میں ہاتھ بٹاؤں، جبکہ میں کاروباری شخصیت نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے نوکری شروع اپنی مرضی سے کی اور اس نوکری پر وہ اتنے خوش نہیں ہیں، لیکن بڑے ابا کہتے ہیں کہ میری شادی ادھر ہی ہوگی۔ اب جب سب سمجھیں کہ میں اپنے گھر بار والا ہو گیا ہوں تو میرے والدین سے بات کرنے سے قبل ہی چاچے کے سسرال سے میری منگ کے لیے رشتہ آ گیا۔ بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے ڈائریکٹ ان سے مسئلے کا حل پوچھا تھا۔ نوح کلیم کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ آگے پیچھے کی حالت تھی کہ راستہ واضح نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ مشین کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ اس پر نوح نے سر جھٹکا تھا۔ بابا جی آپ اسے چھوڑیں، آپ بتائیں مجھے کیا حل پیش کریں گے؟ وہ جیسے اب ان سے ہی جواب طلبی چاہتا تھا۔ دیکھ پتر، اس کا سادہ سا اور آسان حل یہ ہے کہ تو گھر جا اور جا کر اپنے کسی بڑے سے بات کر، جیسے تو نے اپنے ابے کا بتایا، اس سے بات کر، وہ تیرے باپ سے اور باپ چاچے سے کرے گا، اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر تو جانتا ہے کہ تیرے ابے نے یقین دلایا ہے کہ تیرا بیاہ ادھر ہی ہوگا جدھر چاہتا ہے تو تسلی رکھ، تیرا ابا بڑا سمجھدار ہے، اگر زبان دی ہے تو پاس بھی رکھے گا، بس تو ذرا تسلی رکھ اور جلد بازی مت کیا کر۔ بعض دفعہ جلد بازی ہمیں متنفر کر دیتی ہے، اور انسان مشینوں کے بدل نہیں ہوتے۔ جو احساسات اور محبت انسانوں سے منسلک ہوتی ہیں وہ مشینیں نہیں دیتی ہیں۔ اس کی مثال یہی دیکھ لے جو کب سے تجھے سن رہے، اور مجھے پورا یقین ہے تیرے پیچھے ہی آیا ہے۔ بابی نے بڑے اچھے سے اس کے مسئلے کا حل بتانے کے ساتھ ساتھ اسے اس کی غلطی بھی بتائی تھی، پھر اشارتاً صالح یوسف کی جانب اس کا رخ کروایا تھا، جس پر وہ فوراً پلٹا تھا۔ صالح یوسف نے بابے کی موجودگی میں اسے خوشخبری دی تو وہ قدرے شرمندہ ہوا تھا اور انسانوں پر یقین کرنے کا اندیا دیا تھا، جس پر بابا جی بھی خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ صالح یوسف کے ساتھ ہی گھر کو نکلا تھا۔ مسز مرتضیٰ جب گھر واپس گئیں تو ان کے بیٹے نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ تو پارٹی کے کام کی وجہ سے دوسرے شہر گئی تھی، لیکن انہوں نے وہی جواب دیا جس میں عافیت تھی، جو کہ شیر دل کا بتایا ہوا تھا۔ زمرد کے انکار کی وجہ سے میں شرمندہ تھی، اور ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکی، اس لیے گھر واپس نہیں آئی تھی۔ انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا تو مہتاب مرتضیٰ کا دل پسیج کیا۔ وہ جو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا اپنی سوچ پر لعنت بھیجی تھی۔ اٹس اوکے ممی، آپ چھوڑیں، خود کو شرمندہ مت کریں۔ آپ جانتی ہیں میں کون سا حقیقت میں ایسا چاہتا تھا، بس یہ ایک گیم ہے، آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے نوکر کو ان کا بیگ اندر کی جانب رکھنے کا اشارہ کیا تھا اور انہیں ساتھ لے کر کھانے کی میز پر پہنچا تھا۔ اب آگے تم کیا کرو گے؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا تو کھانا کھاتے اس نے کندھے اٹکائے تھے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس زمرد احمد کی چند ایک تصاویر اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروں گا، پھر جب اس کی اور شیر دل کی شادی جو کہ اس ہفتے کو ہو رہی ہے، تازہ اطلاعات کے مطابق اسی دن اسے اغوا کرواؤں گا اور شیر دل کو سبق سکھاؤں گا۔ اس نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ اس نے اپنا ارادہ بتاتے ساتھ ہی شیر دل سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، جس سے اس کا حساب کتاب باقی تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہوگا اغوا وغیرہ؟ اب کی بار بھی انہوں نے اپنا لہجہ سرسری سا رکھا تھا۔ مہتاب مرتضیٰ نے ان کے پوچھنے پر شاطر مسکراہٹ اچھالی تھی۔ ممی، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں۔ زلفی کو آپ جانتی ہیں، جس کے بابا کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، وہ آج کل باہر ہے، وہ یہ کرے گا، مجھے امید ہے وہ مان جائے گا۔ ابھی کچھ دیر تک اس کا فون بھی آ جائے گا، کیونکہ اس کی کمزوری میرے پاس ہے اور اسے خطی رقم بھی میں بھجوا چکا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کی کال آ گئی ہے۔ اس نے ان سے بات کرتے کرتے کال اٹھائی تھی اور اسے اس کا مطلوبہ جواب مل چکا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ خوبصورت تھی، لیکن اس کا چہرہ بدصورت ترین تھا۔ اس کا دل اس سے بڑھ کر سیاہ اور داغدار، وہ کالک زدہ لگ رہا تھا۔ انہیں لگا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، جو چھوٹا سا تھا، جسے انہوں نے بڑی محبت سے، اللہ سے ترلوں سے، منتوں سے مانگا تھا۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ وہ عورت کو اتنا برا سمجھتا ہے تو کاش وہ اس کی دعا ہی نہ مانگتی۔ ممی کدھر گم ہو گئی ہیں؟ نیپکن سے منہ صاف کرتے اس نے اٹھتے ان کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ چونکی تھی، وہ چونک کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس قدم قدم کامیابی کو انجوائے کرنا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ انتظار مت کیجیے گا، بائے۔ اس نے وہاں سے نکلتے ایک نمبر پر کال کی تھی اور خصوصی رات کا انتظام کرنے کی ہدایت کی تھی، اور گنگناتا نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے اور اس عمل نے ماں کے فیصلے پر مہر لگائی تھی۔ وہ اب فیصلہ کر کے وہاں سے اٹھی تھی
اور ان کے چہرے پر کہیں بھی دکھ نہیں تھا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ مہتاب مرتضیٰ کے کمرے میں گئی تھی جدھر مخصوص الماری میں اہم معلومات موجود تھیں۔ انہوں نے اس لاکر کو چابی لگائی تھی اور مطلوبہ فائلیں نکالی تھیں۔ وہ فائلیں تھامے اپنے کمرے میں آئی تھیں اور ایک SMS اپنی کال لاگ میں موجود پہلے نمبر پر کیا تھا جس کا نام انہوں نے انگلش میں لائن کے نام سے سیو کیا تھا۔ کھانا تیار ہے۔ جنت کمرے سے نکلی تو اس نے کچن میں جھانکتے بانو سے پوچھا۔ بانو کے ساتھ بیبی بھی موجود تھی۔ جنت کو دیکھتے انہوں نے اسے اندر آنے کا بولا تھا۔ ادھر آؤ، یہ سلاد بناؤ، پھر پوچھنا کھانا تیار ہے۔ سارا دن باہر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے کہ کچن میں بھی چکر لگا لے، کچھ سیکھ لے۔ بندہ پوچھے کل کو شوہر کو کیا کھلائے گی، یہ ساری کھاتے کی کتابیں کھول کے رکھ دینا آگے اور بولنا کھاؤ۔ بیبی آج فل موڈ میں تھی اور اسے اچھا خاصا لتاڑ رہی تھی۔ جنت نے ان کے پھولے منہ کو دیکھا تھا اور ان کی ہدایت کے مطابق سلاد کا سامان سامنے رکھا تھا اور مسکراہٹ دباتے انہیں دیکھا تھا۔ بیبی، شوہر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود بھی بہت کچھ بنانا آتا ہے۔ اس نے ان کے علم میں اضافہ کیا تو بانو ہنسی تھی اور اس کی ہنسی پر بیبی غصے سے واپس پلٹی تھی۔ ہاں تو ساری عمر خود تو نہیں پکائے گا نا، تمہیں بھی تو کچھ آنا چاہیے۔ وہ تھکا ہارا کام سے آئے گا اور آ کر تیرے لیے ہنڈیا بنائے گا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے بتا ذرا۔ انہوں نے ہنڈیا میں چمچ ہلاتے نمک چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا شوربہ نکالا تھا اور واپس ان کی جانب پلٹی تھی۔ جنت نے ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، کب مجھے کچھ پکانا نہیں آتا، سب کچھ تو پکا لیتی ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچن میں کم چکر لگاتی ہوں، اگر بنا بھی لے گا تو کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی جو خواتین نوکری کرتی ہیں وہ بھی تو یہی کرتی ہیں۔ اس نے انہیں ناراضگی جتائی اور آخری فکرہ مہم میں ادا کیا تھا تو وہ تھوڑا نرم ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے اب کی بار نرمی سے دیکھا تھا۔ وہ نفاست سے کھیرا کاٹ کر رکھ چکی تھی اور اب مولی کاٹ رہی تھی۔ ہاں تو کچن میں بھی آیا کرو تو مجھے تم سے شکایت ہی نہیں رہے گی۔ انہوں نے پھر بھی مکمل ہار نہیں مانی تھی۔ جنت کندھے اچکا گئی، انداز بات ماننے والا تھا۔ اس نے زبان سے البتہ کچھ نہیں کہا تھا۔ بانو اس دوران روٹیاں توے پر ڈال رہی تھی۔ بیبی نے اسے جواب میں خاموش دیکھا تو انہوں نے مزید بات جاری رکھی تھی۔ دیکھ جنت، بیٹیوں کو سب کچھ آنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو تجھے کوئی پریشانی ہو۔ تجھے اگر کہتی ہوں تو تیرے ہی حق میں بہتری کے لیے کہتی ہوں۔ اگر تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ چکر لگا لیا کرے گی کچن کا تو میری بھی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بیبی کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیبی بھی اس کے عمل پر مطمئن ہوئی تھی۔ ویسے جنت باجی، آپ کل اپنی دوست کی شادی پر جا رہی ہو؟ کافی دن کا آیا ہوا کارڈ آج بانو کی نظروں کے سامنے سے گزرا تو اس نے ازراہ معلومات جنت سے پوچھ لیا تھا۔ بیبی کو بھی یاد آیا تھا کہ اس کی دوست کافی اصرار کر کے گئی تھی۔ تمہیں جانا چاہیے۔ بیبی نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ وہ جانے پر متعمل ہے، اس لیے انہوں نے زور دیا تو جنت نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا تھا۔ یوں تو جنت کی وہ واحد دوست پلس فیلو تھی جس کے ابا کی جنت کے ابا سے اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ اسی بدولت طوبہ کی بھی جنت سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی اور وہ بسد اصرار اسے آنے پر کہہ چکی تھی۔ اب بیبی کے کہنے پر اس نے آمادگی ظاہر کی تھی کیونکہ ابا تو اب گندم کی سیزن کی وجہ سے وقت نہیں تھا تو اسے لازمی جانا پڑنا تھا۔ جنت کے حامی بھرنے پر بیبی نے اسے کہا کہ وہ جا کر اپنا سوٹ منتخب کر لے، کون سا پہن کر جائے گی اور اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری اور جوتے بھی نکالے۔ وہ بیبی کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی تھی اور سوٹ دیکھتے اس نے پرپل رنگ پر ایک ستائش بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اسے فائنل کرنے کے بعد وہ دوبارہ باہر آئی تھی اور بانو کے ساتھ مل کر میز سجائی تھی۔ کچھ دیر تک سب لوگ آ گئے تھے لیکن صالح یوسف غیر حاضر تھا کیونکہ وہ واسع بھائی کے ہاں رکا ہوا تھا۔ شیر دل کی گاڑی زمرد کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کے نمبر پر ایک کال کی تھی جس کے 5 منٹ بعد وہ گھر سے باہر تھی۔ اگلے 5 منٹ میں ان کی گاڑی کا رخ شاپنگ مال کی جانب تھا۔ شیر دل نے محسوس کیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے 1-2 دفعہ دیکھا تھا اور بات کرنی چاہی تھی، پھر رک گیا لیکن بالآخر اس نے خود ہی چپ کا روزہ توڑا تھا۔ تم ضرورت سے زیادہ خاموش لگ رہی ہو۔ شیر دل نے مہارت سے گاڑی چلاتے اس کی جانب رخ کیے پوچھا تو زمرد نے اسے جیسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اس کی لا علمی پر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس خاموشی کی وجہ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ پوچھ رہا تھا۔ تم نہیں جانتے؟ اس نے جواباً سوال کیا تو شیرو نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اس کی جانب موڑی تھیں جو کچھ پریشان سی تھی۔ اگر تم کھل کے بات کرو گی تو میرے لیے زیادہ آسانی رہے گی۔ اس کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنا رخ سیدھا ہی رکھا تھا تاہم اس نے اپنے احساسات بتائے تھے۔ اس کے کان اسی جانب تھے۔ مجھے اتنی جلدی یہ سب عجیب لگ رہا ہے، بس اسی لیے، اس نے گول مول جواب دیا تھا جبکہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس کے باوجود کہ جب اس نے ماما اور پھپھوں کے سامنے یہ پہلو رکھا کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگی اکیلے بغیر کسی مرد کے سہارے گزار لی ہے، اس کے والد کے بعد تو وہ بھی گزار لے گی، جس کے جواب میں اسے اچھا خاصا ان سے لیکچر سننے کو ملا تھا کہ وہ ان جیسی نہیں ہے، نہ ان کی طرح اکیلی سروائیو کر سکتی ہے۔ اسے ایک ایسے مرد کا ساتھ قبول کر لینا چاہیے جو اسے محبت کا خواہاں ہے اور جو اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ ابھی تک متعامل تھی، اس رشتے کے حوالے سے اس نے نہ کبھی زندگی میں سوچا تھا اور نہ ابھی اس کی کوئی ایسی فیلنگز تھی۔ وہ مکمل بلینک تھی، کوئی خوشی، جوش یا شوق نہیں پیدا ہو رہا تھا۔
وہ کہنا تو شیر دل سے چاہتی تھی لیکن نہیں کہہ سکی تھی، بس جو جیسا چل رہا تھا اسے قبول کرنے جا رہی تھی۔ ماما نے یہی کہا تھا کہ اگر ابھی وہ اس حوالے سے کسی بھی جذبے کا شکار نہیں ہو پا رہی تو آہستہ آہستہ قبول کر لے گی، وقت لگے گا اور اس کے تمام احساس بھی بدل جائیں گے، بس خود کو تھوڑا سا وقت اور تبدیلی کو محسوس کرو۔ اس نے کر لیا تھا۔ عجیب تو مجھے بھی لگ رہا ہے، کیونکہ اپنی شادی کم از کم اتنے تیز انداز میں نے بھی نہیں سوچی تھی، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے تو ہم ایسا کریں گے، ہم بعد میں کچھ عرصے بعد دوبارہ کر لیں گے جب تمہیں یہ عجیب نہیں لگے گا۔ شیر دل نے اسے ان احساسات سے نکالنے کے لیے جان بوجھ کر خود پر مسکینیت طاری کرتے کہا اور اسے نادر مشورہ دیا تو زمرد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ اس نے شیرو کو شرمندہ کرنا چاہا تو وہ آگے سے ڈھیٹ بنا رہا تھا، ایسی باتوں پر شرمندہ نہیں ہونا تھا۔ ہم کریں گے، بس یہ سمجھو ہماری شادی کا ٹریلر ہے اور اصلی مووی ہم بعد میں انجوائے کریں گے۔ اس حوالے سے میرے دماغ میں ایک نہایت زبردست آئیڈیا آیا اور اسے میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اس نے گاڑی مال کے سامنے رکتے چمکتی آنکھوں سے کہا تو گاڑی سے نکلنے سے قبل زمرد نے کندھے اٹکائے تھے کہ نہ بتا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شیرو کو لگا تھا وہ پوچھے گی لیکن اس نے نہیں پوچھا تھا۔ اخلاقاً ہی صحیح بندہ پوچھ لیتا ہے۔ اس نے زمرد کے قدموں سے قدم ملاتے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ قطعاً شرمندہ نہیں ہوئی تھی۔ اخلاقاً بندہ خود بتا دے، اسے اجازت دی تھی بتانے کی۔ وہ لوگ اب شاپ میں داخل ہو چکے تھے اور ان کا رخ اوپر ہی فلور کی جانب تھا۔ اب میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، اس نے جان بوجھ کر ناراضگی جتائی تو زمرد مسکرا دی تھی، اسے ہنسانے میں وہ کامیاب رہا تھا۔ چونکہ میں تم سے دوبارہ شادی کروں گا تو اس دفعہ تم اپنی پسند کا جوڑا منتخب کر سکتی ہو، جبکہ اگلی دفعہ میں یہ زحمت خود کر لوں گا۔ برائڈل آؤٹ لیٹ میں داخل ہوتی اس نے العلان کہا تو زمرد نے حیرت اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ سیریس ہو گیا تھا۔ یہ مت کہو کہ تم سیریس، اس نے کہا تو فون دکھاتا باہر نکل گیا تھا۔ میں اپنی دوسری شادی کے انتظامات کے لیے فون کرنے جا رہا ہوں، تم پہلی شادی کے لیے جوڑا منتخب کرو۔ اس کے بلانے سے قبل ہی وہ باہر نکلا تو اس کا رخ اسی آدمی کی جانب تھا جو کب سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے نمبر موجود کال کی تھی اور اپنے ساتھی کو جو کہ اسی فلور پر موجود تھا اسے پیچھا کرنے کا کہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اس آدمی کی اچھی خاصی طبیعت صاف کرنے کے بعد اسے اپنے اسی ساتھی کے حوالے کر چکا تھا جسے اس نے تھانے کی ہوا کھانے بھیج دیا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا جو کہ اس ہاتھا پائی کے دوران کنٹرول روم میں قدرے بگڑ گیا تھا اور واپس اسی آؤٹ لیٹ پر آیا تھا جدھر زمرد اپنے لیے ایک جوڑے کا انتخاب کر چکی تھی۔ تم نے پسند کر لی ہے؟ اس نے پوچھا تو زمرد نے پاس موجود بیگ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ شیرو نے افسوس سے گردن ہلائی تھی۔ چلو مربتاً ہی صحیح، تم کہہ سکتی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ پسند کرو، لیکن اس نے جان بوجھ کر بات افسوس سے ادھوری چھوڑی تو زمرد نے اسے دیکھا تھا جو بیگ میں سے کچھ چیک کر رہا تھا۔ اس نے دیکھ کر بیگ نیچے رکھ دیا۔ تم نے خود ہی کہا ہے کہ میں اپنی پسند کا لے لوں، زمرد نے اسے یاد دلایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوہ ہاں، میں بس بھول گیا تھا، ویسے تم نے ولیمے کے لیے نہیں لیا؟ اچھا کیا، ہم ترکی سے ہی لے لیں گے، اس نے جان بوجھ کر سر پر ہاتھ مارتے خود کو یاد دلایا تھا اور اس سے اگلا سوال کیا تو زمرد ترکی کے نام پر چونکی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ترکی سے؟ باقاعدہ تصدیقی انداز سے دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ شیرو بیگ تھامتا گڑبڑایا تھا، اسے ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ہاں ترکی سے، کیونکہ ڈیڈی کا خیال ہے کہ ہمیں اپنا ولیمہ ترکی جا کر کرنا چاہیے، اس لیے ہم وہیں سے باقی شاپنگ کر لیں گے۔ اس نے آدھا سچ بتاتے باہر کی راہ لی تو زمرد نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، اس نے محض سر ہلایا تھا۔ وہاں سے نکلتے وہ لوگ ریسٹورانٹ آئے تھے۔ کھانے کے دوران اس نے پہلے سوچا کہ زمرد کو بتا دے، لیکن پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ مہتاب مرتضیٰ کی والدہ سے تمہاری پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ اچانک ہی کھانے کے دوران زمرد نے خود پوچھا تو شیرو نے سوال کی نوعیت کے بارے میں جاننے کے لیے ابروج کہا تھا۔ کس بارے میں؟ اس نے سوالیہ انداز سے دیکھتے پوچھا تھا۔ اچھا ہاں، ہو گئی تھی۔ تمہیں وہ یا ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد تنگ نہیں کرے گا اور تمہیں ابھی اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب دیکھ لوں گا۔ اس دوران اگر تمہیں لگے کہ تمہارا پیچھا ہو رہا ہو تو پریشان مت ہونا، کیونکہ میں اس بارے میں جانتا ہوں، اور مہتاب مرتضیٰ کو بس اس مخصوص مقام پر لانے کے لیے جسے وہ جیت سمجھ رہا ہے، یہ ایک ضروری امر ہے، اس لیے کہ تمہیں کچھ 2 دنوں میں برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن تمہیں یہی تاثر دینا ہوگا کہ تم نہیں جانتے، بس 2 دن کے لیے، پھر پرسوں اس کا کام تمام ہو جائے گا تو پھر یہ جو ایک عرصے سے اس کے نام کی تلوار سروں پر لٹک رہی ہے یہ بھی نہیں رہے گی۔ بس تم یہ یقین رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر لمحہ تم سے بے خبر نہیں ہوں۔ آخر میں شیر دل نے وثوق اور مضبوط لہجے میں باور کرایا تو اس کا یہ کہنا اسے اچھا لگا تھا۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کسی بھی فیلنگ کا شکار نہیں تھی، اسے لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ اسے قبول کر لے گی۔ رات کی چائے پر وہ ابا کے ساتھ بیٹھی تھی اور گندم کی پیداوار، اس کی خرید و فروخت پر بحث ہو رہی تھی جب بانو نے واسع بھائی کی فیملی کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ابا نے جنت کی جانب دیکھا، شاید ان کی آمد کا کچھ مقصد معلوم ہو، لیکن اس نے کندھے اٹکاتے لا علمی کا اظہار کیا، اور جنت نے گندم کا سارا حساب کتاب وہیں چھوڑا تھا اور ابا کے ساتھ باہر نکل آئے تھے۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور خوش گپیاں جاری تھیں، ساتھ ہی چائے کے ساتھ چند لوازمات بھی موجود تھے اور ایک جانب مٹھائی بھی موجود تھی جو کہ فی الحال ٹوکرے میں بند تھی۔
جنت نے داخل ہوتے ایک مکمل نگاہ تمام چیزوں پر ڈالی تھی۔ بے دادا، واسع بھائی، ان کی بیوی اور ان سب کے ساتھ صالح یوسف بھی ان کے درمیان براجمان تھا، جو اس وقت سفید رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس تھا اور اس کے ساتھ کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں لیدر کی چپل تھی۔ اسے اس کمبینیشن پر ہنسی آئی تھی، تاہم سب کی موجودگی میں ذرا کنٹرول رکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دبانے پر اچانک صالح یوسف نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے مسکرانے کی وجہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دریافت کی تو جنت نے پاؤں کی جانب اشارہ کیا۔ صالح نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں کو بھی مسکراہٹ نے چھپا تھا۔ اسے جوتا بدلنا دھیان میں ہی نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے کندھے اٹھائے تھے کہ ایسا بھی چلتا ہے۔ جنت بھی وہیں بیبے کے پاس ایک جانب آ کر بیٹھ گئی تھی، جس کی دوسری جانب صالح یوسف دادا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تو چند ایک باتیں اور حال احوال دریافت کرتے گزرا تھا، پھر واسع بھائی نے صالح کی جانب دیکھتے بات کرنا چاہی تھی۔ اب ان کا رخ عالم حیدر کی جانب تھا۔ انکل، ہم شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، واسع بھائی نے مسکراتے ہوئے مدعا بیان کیا تو ابا نے ان کی اس بات پر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ جنت کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں، جن میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلا تھا۔ بیبی نے جنت کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں مرضی پوچھی تھی۔ جنت نے ان کے چہرے کی جانب دیکھتے دیکھتے اپنی نگاہ تمام حاضرین پر ڈالی تھی، سب اسی کے جواب کے منتظر تھے۔ اس کی نظر سب سے ہوتی ہوئی ابا پر آ کر رکی تھی۔ ان کی نظریں سوالیہ تھیں، جیسے جنت کے جواب کے منتظر، بغیر کوئی دھونس جماتی اسی کی منتظر۔ اس نے ابا کی آنکھوں کو دیکھتے ہلکے سے اسبات میں سر ہلایا تو صالح یوسف کی اس کے سر ہلانے پر رکی سانس بحال ہوئی تھی، جیسے اگلی سانس جنت کی ہاں پر منحصر ہو۔ ابا نے اس کے سر ہلانے پر اٹھ کر محبت سے اس کا سر چوما تھا۔ بیبی نے بھی اسے ساتھ لگایا تھا۔ کب کی تاریخ رکھنی چاہیے؟ اب تاریخ طے کرنے کے لیے ایک بحث شروع ہو گئی تھی۔ بیبے کے کہنے پر بانو دونوں چچاؤں کو بھی بلا لائی تھی۔ اب سب اس بات کو مل جل کر ڈسکس کر رہے تھے۔ اس دوران فاطمہ اور نوح کی شادی بھی ساتھ ہی رکھنے کی تجویز دی گئی تو سب کو مناسب لگی تھی، اور یوں دونوں کی شادی بالآخر 1 مہینے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ اس دوران جنت درمیان میں پانی کے بہانے اٹھ آئی تھی۔ اس کی عجیب سی فیلنگز ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ سب کچھ تو اس کے پاس ہے، پیار کرنے والے دادا دادی، جان چھڑکنے والا باپ، اور سب سے بڑھ کر عزت دینے والا شوہر، اور ہر آسائش۔ پھر یہ کیا ہے جو اسے اچانک خاموش کرا گیا ہے؟ سوچنے پر اور دماغ پر زور ڈالنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ کمی ماں کی ہے، جو کسی نہ کسی موقع پر اچانک سے بڑی شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ باہر لان میں آئی تو کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اسے اب یہ احساس شدت اختیار کرتا لگ رہا تھا، پتہ نہیں اگر میری والدہ ہوتی تو ان کی اس وقت کیا کیفیات ہوتی۔ والدین میں سے کسی ایک کا بھی آپ کی زندگی میں نہ ہونا آپ کی زندگی میں ایک خلا پیدا کر دیتا ہے، جو پوری زندگی کبھی بھی نہیں بھرتا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اسے زندگی میں بہت دفعہ یہ احساس ہوا تھا کہ اس کی بھی والدہ ہوتی، جو اس کے بہت سے مواقع پر ناز اٹھاتی، وہ انہیں تنگ کرتی، اور اس کے باوجود اسے پھر ان سے پیار سمیٹنا پڑتا۔ لیکن بابا نے اسے یہی کہا تھا کہ دادا دادی کو تنگ نہیں کرنا، ہمیشہ ان کے بڑھاپے کا خیال کرنا۔ بہت دفعہ دل کرتا تھا کہ وہ تنگ کرے، لیکن سمجھداری آڑے آ جاتی جو یہ سب کرنے سے روکتی۔ پھر اسے خیال آتا کہ اس کی والدہ کو ہر حال میں ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور اب وہ اس کی شادی کے حوالے سے بھی اپنے خیالات شیئر کرتی۔ والدین کو کبھی نہیں مرنا چاہیے، خصوصاً بیٹیوں کے لیے کبھی بھی نہیں مرنا چاہیے۔ والدین کا مرنا اولاد کو بھی مار دیتا ہے۔ والدین کا جذباتی سہارا ہمیشہ بیٹیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بیٹے تو پھر بھی اپنی زندگی میں اس درد کو شادی کے بعد کم محسوس کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے ساتھ یہ دکھ اور درد قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ والدہ کو اگرچہ اس نے بچپن سے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ دکھ بچپن سے ساتھ تھا کہ وہ نہیں ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس سوالے کے کھنکھاڑنے پر اس کی توجہ ٹوٹی تھی۔ تم کسی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا کہ وہ کیسے جانتا ہے؟ تمہارے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات تھے۔ جب تم اکیلے میں کچھ سوچ رہی ہوتی ہو تو اس کا صاف عکس تمہارے چہرے پر دکھائی دیتا ہے، جیسے ابھی تھی۔ جنت کے حیران ہونے پر صالح یوسف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دیتے اکیلے پر زور دیا تھا۔ جنت نے اس کے ہاتھ رکھنے پر اسے نرمی سے دیکھا تھا۔ وہ لان کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جنت نے جواباً کچھ نہیں کہا تھا، بس اسے دیکھا تھا۔ اس کا بھی درد تو جنت جیسا ہی تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر تھا، کیونکہ اس کے پاس تو والدین میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ زندگی میں ہمیشہ ہمیں سب کچھ نہیں ملتا، ہم کبھی بھی مکمل آسودہ نہیں ہوتے، کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں ہمیشہ تشنہ لب رکھا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہما وقت کوئی نہ کوئی ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی تکلیف کا احساس بھی ساتھ رہتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اور ہمیں بس اس تکلیف کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے، ہمیں بس اسے قبول کرنا پڑتا ہے، خوشی یا ناخوشی سے، اور اس کا عادی ہونا چاہیے۔ تم جس تکلیف میں اس وقت ہو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ ہماری تکلیف ایک ہے اور دکھ بھی سانجھا۔ بس تم یہ محسوس کرو، اس ایک رشتے کے علاوہ اور بہت سے ایسے رشتے ہیں جو پاس ہیں، قریب ہیں، جن کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ صالح نے اسی ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے دلاسا دیا تو جنت نے نم آنکھوں سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ دلہا دلہن صاحبہ، آپ کا بلاوا آیا ہے۔
ہانیہ نے دور سے ہی آواز لگائی تو وہ دونوں ایک دوسرے کی معیت میں اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے اندر جانے کے بعد انہیں باقاعدہ شادی کی تاریخ بتائی گئی تھی اور انہیں مٹھائی بھی کھلائی گئی تھی۔ رات گئے تک مختلف پہلوؤں پر سوچا گیا اور آگے کی منصوبہ بندیاں جاری تھیں۔ بچوں کی شرارتیں اور خصوصاً نوح کو تنگ کرتے یہ لوگ سب نے مل کر رات گئے تک محفل سجائی رکھی تھی۔ کیا ہوا؟ فرعون کی جانشین پھر دغا دے گئی۔ وہ کار کا بونٹ چڑھائے اس کے تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جب ہی اس کی آواز پر پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس بات پر غصہ چھلکا تھا۔ مقابل نے اس کی وارننگ دیتی نظروں سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی تھی اور کار کا بونٹ نیچے گرایا تھا۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں لفٹ دے سکتا ہوں، اس نے چمکتی آنکھوں سے آفر کی تو جنت نے چھوٹی آنکھیں کی اس کے آفر کو قبول کرنے سے قبل سوچا تھا، پھر اس بات میں سر ہلایا تھا، ایک شرط پر۔ جنت کے کہنے پر اس نے ابرو اچکایا تھا۔ جنت نے آنکھوں سے یہ وارننگ دی تھی، تم میری گاڑی کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کرو گے۔ اس کے کہنے پر صالح یوسف نے فوراً حامی بھری تھی، ساتھ ہی زبان سے اقرار بھی کیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس کے یقین دہانی پر جنت نے اپنی گاڑی سے موبائل فون اور کلچ تھاما تھا۔ اس کے آنے تک صالح یوسف گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جنت کے بیٹھنے پر خود گاڑی کا دروازہ بند کرتے دوسری جانب آ کر اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ گاڑی ریورس کرتے اس نے سرسری سا ایک کمنٹ پاس کیا تھا، ویسے آج تم کافی مختلف لگ رہی ہو۔ اس وقت وہ پرپل رنگ کی سادہ سی ساڑی میں ملبوس تھی، ساتھ ہی ہم رنگ ہائی ہیلز پہن رکھی تھی اور بالوں کے سامنے سے ہیئر اسٹائل بنا کر پیچھے سے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ساتھ ہی ہاتھ میں وہ دونوں انگوٹھیاں موجود تھیں جنہوں نے ہاتھ کی خوبصورتی بڑھا دی تھی۔ صالح یوسف نے ایک سرسری نظر میں ہی جانا تھا کہ ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کی شخصیت کو ایک نیا رنگ دیا تھا جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ صالح کی مشکل تعریف پر جنت نے مسکراہٹ دبائی تھی اور اپنا رخ ٹیڑھا کیے اسی کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے جھوٹی آنکھیں کی اسے دیکھا تھا۔ تم سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پیاری لگ رہی ہو۔ جنت کے کہنے پر صالح یوسف نے پھر اس کی جانب دیکھا تھا اور یہ اقرار کیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ہاں، تم پہلے سے منفرد اور پیاری لگ رہی ہو۔ صالح یوسف نے پھر بھی لفظوں کے چناؤ احتیاط سے کیا تھا۔ جنت ہولے سے ہنس دی۔ اس نے سر خم کرتے شکریہ ادا کیا۔ صالح کی تعریف نے اسے خوشی دی تھی۔ صالح یوسف احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تمہاری گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ صالح نے ڈرائیونگ کرتے پوچھا تو جنت نے اسے برجستہ جواب دیا تھا، تمہاری نظر لگ گئی ہے۔ جنت کے کہنے پر صالح یوسف نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسے جنت کی بات نے ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ فرعون کے زمانے کی چیزوں کو میری نظر نہیں لگتی۔ اس کے پھر کہنے پر جنت نے اسے مصنوعی گھورا تھا، میں اس وقت اچھے موڈ میں ہوں، سو ایسی باتوں سے گریز کیا جائے۔ جنت کے وارننگ دینے پر صالح یوسف نے سینے پر ہاتھ رکھتے حکم کی بجاوری کی تھی۔ جنت جس شادی پر گئی تھی ادھر صالح کو بھی اس نے بصد اصرار روک لیا تھا، اور جب وہ اسے رکنے پر اصرار کر رہی تھی تبھی طوبیٰ کے والد وہیں آ گئے تھے۔ انہوں نے صالح یوسف کو دیکھا تھا تو وہ بھی اس کی شادی میں شامل ہونے پر زور دینے لگ گئے، کیونکہ وہ صالح یوسف کے بارے میں اپنے بھائی سے سن چکے تھے اور ان کے بھائی کے صالح یوسف کے ساتھ اچھے کاروباری تعلقات تھے۔ مجبوراً صالح یوسف کو بھی ان کے ساتھ اندر کی جانب بڑھنا پڑا تھا۔ وہ لوگ ہال میں داخل ہوئے تو صالح یوسف کو طوبیٰ کے والد ساتھ لیے چند ایک اور معزز مہمانوں سے ملوانے لے گئے، اور جنت سٹیج کی جانب آ گئی تھی۔ جدھر دولہا دلہن موجود تھے وہیں کچھ دیر وہ موجود رہی تھی۔ وہ وہیں موجود تھی جب صالح یوسف کے ساتھ طوبیٰ کے چچا اور اس کے والد ادھر آئے تھے۔ جنت کو دیکھتے اس نے گہری سانس لی تھی، جیسے میلے میں کوئی اپنا بچھڑ جائے اور اس کے ملنے پر اظہار تشکر کیا جاتا ہے۔ صالح نے ازراہ مروت شادی کی مبارکباد دی اور جنت کے ساتھ نیچے اتر آیا تھا۔ اپنی ساڑی کا پلو اٹھائے وہ اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی، تو جو چند لوگ کچھ دیر قبل اس کی شکل و صورت اور سٹیٹس کی وجہ سے اس کے بارے میں متجسس تھے، ان میں سے کئی ایک کی امیدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ وجہ صالح یوسف کے چہرے کا اطمینان اور سکون تھا جو چند لمحے قبل موجود نہیں تھا۔ صالح یوسف باقی تمام وقت جنت عالم کے ساتھ ہی رہا تھا۔ اس کے باوجود ایک صاحب جو کہ شاید جنت کی موجودگی کو نظر انداز کرتے پھر بھی اپنی فیملی سمیت ان سے ملنے چلے آئے تھے۔ کھانے کے بعد وہ لوگ واپس جانے لگے تھے اور تقریب بھی تقریباً اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بس اختتامی کلمات ادا کرنے گئے تھے۔ دوبارہ اسٹیج پر اسی دوران وہ صاحب جن کا نام رضوی تھا وہ اپنی بیوی بیٹی اور بیٹے کے ہمراہ ادھر ہی آئے تھے۔ یہ صالح یوسف ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور صالح یہ میری بیوی اور بچے ہیں، انہیں بہت اشتیاق ہو رہا تھا آپ سے ملنے کا۔ صالح بہت ہی اچھا انسان ہے، میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جیسے صالح ہے۔ رضوی صاحب نے بیک وقت صالح اور اپنی فیملی کا تعارف کروایا تھا اور ساتھ ہی صالح کی تعریف بھی کی تو وہ مسکرایا تھا۔ جنت بھی اس کی مسکراہٹ میں شریک تھی۔ رضوی صاحب نے مزید اپنے بچوں کا تعارف کرایا تو جنت کے ہونٹوں پر ویسی مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی جیسی اماؤں کے چہرے پر ہوتی ہے جب ان سے کوئی اپنے بچوں کا تعارف کرواتا ہے اور تعارف کروانے کے پیچھے کی وجہ ماؤں کو معلوم ہو۔ جنت کے مسکرانے پر صالح یوسف نے اسے آنکھوں کے کنارے سے دیکھا تھا۔ تو رضوی صاحب کا اپنی فیملی سے خصوصی تعارف کروانے پر صالح یوسف کو بھی لگا کہ اسے بھی جنت کا تعارف کروانا چاہیے، جو کہ اب لازم ہو گیا تھا، ورنہ تو یہ تعارف کسی اور ہی مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر رضوی صاحب، ویسے تو مجھے آپ کو سرپرائز دینا چاہیے تھا کارڈ کے ساتھ، لیکن اب آپ نے اپنی فیملی سے تعارف کروایا ہے تو میرا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے، ان سے ملیے، یہ میری بیوی ہے جنت عالم۔
اس دوران اس نے ایک خصوصی اور مسکراتی تفصیلی نظر جنت عالم پر ڈالی تھی جو اس اچانک افتاد پر حیران تھی۔ اور جنت، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں رضوی صاحب اور ان کی فیملی، بہت جلد آپ کو ہمارے ولیمے کا دعوت نامہ مل جائے گا۔ صالح یوسف نے بھی ایک فلو میں تعارف کی رسم نبھانے کے بعد باقاعدہ دعوت بھی دی اور اطلاع بھی دی تو مسز رضوی حیران ہوئی تھی، تاہم ان کی بیٹی بہت پرجوش ہوئی تھی اور جنت سے خصوصی لگاوٹ کا اظہار کیا تھا۔ چند لمحے وہ لوگ ان کے پاس کھڑے رہے تھے اور ایک آدھ اور بات ہوئی تھی، پھر وہ لوگ وہاں سے جلدی ہی چلے گئے تھے۔ وجہ صالح یوسف کی شادی کا صدمہ تھا جو کہ مسز رضوی کو اور ان کے شوہر کو زیادہ تھا، تاہم بچے تو بہت خوش تھے اور آنے پر بضد تھے۔ تم نے تو امید ہی توڑ دی ان کی۔ جنت نے اسے چھیڑا تھا، صالح نے اسے جیسے تعدیبی نظروں سے دیکھا تھا۔ ویسے مذائقہ نہیں تھا اگر تم ان کی امید بحال رکھتے تو۔ جنت کے مشورے پر پارکنگ کی جانب جاتے صالح یوسف نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھی لیکن صالح یوسف نہیں تھا۔ محترمہ، مجھے کسی کو بھی مزید امیدیں دلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اس موضوع سے گریز کریں، صالح نے اسی کے انداز میں کہا تو گاڑی میں بیٹھتی جنت اس کے سنجیدہ انداز پر بمشکل سنجیدہ ہوئی تھی۔ تم سڑ کیوں رہی ہو؟ ویسے بھی اسلام میں 4 کی گنجائش ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، جنت نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو صالح حیران ہوا تھا، اسے جنت سے اس مشورے کی قطعاً امید نہیں تھی۔ اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کی جانب اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی، تاہم چہرہ سنجیدگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ جنت نے ابرو جھکایا۔ اسلام میں 4 کی گنجائش موجود ہے لیکن میری زندگی میں نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف ایک کی ہے اور وہ تم ہو۔ اس نے مزید 2 ٹوک وضاحت دی تو جنت پھر بھی سنجیدہ ہی رہی تھی، اسے صالح کے جواب پر حیران کی نہیں ہوئی تھی، تاہم وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اٹس اوکے، اگر تم میری وجہ سے کہہ رہے ہو تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تم بیلنس رکھ لو گی، اگر تم چاہو تو تم 1 سے زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ جنت نے اسے نادر مشورے سے نوازا تو صالح یوسف نے گاڑی ایک جانب روک دی تھی۔ یہ جنت کی بات کا ریئیکشن تھا۔ گاڑی رکنے پر جنت نے ابرو جھکایا تھا تو صالح نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس سب بحث کا کیا مطلب ہے؟ جنت صاحبہ، آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، مجھے 1 سے زائد شادی کا نہ کوئی شوق ہے اور نہ خواہش۔ رہی بات بیلنس رکھنے کی تو جب میں 2ری، 3ری یا 4تھی شادی کی خواہش ہی نہیں رکھتا تو یہ سوال ہی بھی معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ بیلنس رکھنے کی بات تب آتی ہے جب میں اس بات پر غور کرتا، اور اب آپ کے دماغ میں جو بھی فطور چھایا ہوا ہے آپ اسے نکال باہر کریں اور مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ صالح نے اپنا رخ مکمل اس کی جانب کرتے اسے حقیقت باور کرائی اور آخر میں اپنا لہجہ 2 ٹوک کیا تھا۔ جنت محض دیکھتی رہی تھی۔ صالح نے یقین دہانی کے لیے مزید آنکھوں سے پوچھا تو جنت نے کندھے اچکائے تھے۔ میں نے یوں ہی ایک اچھے دوست کی طرح مشورہ دیا تھا کیونکہ فیملی کافی معقول لگی تھی۔ جنت نے مزید گوہر افشانی جاری رکھی تو صالح یوسف نے اسے گھورا تھا۔ اچھی خاصی معقول لگنے کے باوجود غیر معقول باتیں آپ کی زبان سے اچھی نہیں لگ رہی ہیں، میں بتا چکا ہوں مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اب کی بار صالح یوسف نے باقاعدہ طور پر پھر جنت کے مشکل الفاظ میں تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ قدرے سنجیدگی سے اس موضوع سے گریز کرنے کا کہا تو جنت نے سر ہلا دیا تھا۔ ویسے میں نے تمہاری تعریف کی ہے، صالح یوسف نے یاد دہانی کروائی تو جنت نے جواباً گھورا تھا۔ ایسے تعریف والے الفاظ پر ٹھنڈا رسپانس ہی بنتا ہے۔ جنت کے کہنے پر وہ ہنسا تھا۔ تم سمجھ لو مجھے تعریف کرنی نہیں آتی، البتہ میری آنکھوں کی چمک تمہیں سب بتا سکتی ہے، صالح یوسف نے اب قدرے شوق لہجے میں کہا تھا۔ اب میں نے رومانس چھاڑنے کو بھی کبھی نہیں کہا تھا۔ جنت کے کہنے پر وہ کہا لگا کیا تھا؟ لانگ ڈرائیو پہ چلیں؟ صالح یوسف کے پوچھنے پر جنت کندھے اچکا گئی تھی۔ زمرد کی گاڑی کو غائب کر دو اور اسے اگلے آدھے گھنٹے میں میرے بتائے ہوئے موجودہ پتے پر ہونا چاہیے۔ مہتاب مرتضیٰ کی آواز اسپیکر سے گونجی تو زلفی کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اسے یہ کرنا ضروری تھا، اس کے باوجود کہ شیر دل کا اس پر بہت بڑا احسان ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ زمرد کی گاڑی کو آدھے گھنٹے تک پالر سے میرج ہال پہنچنا لازمی ہے۔ اس نے مہتاب مرتضیٰ کے کہے پر عمل کیا تھا اور زمرد کے ڈرائیور کو اپنے شکنجے میں کیا تھا اور خود ڈرائیور کی جگہ بیٹھا تھا۔ تبھی پالر سے زمرد کے ساتھ نبا باہر نکلی تھی۔ نبا نے ڈرائیور کی جگہ اس آدمی کو دیکھتے پا کر اسے وہیں دروازے کے پاس روکا تھا اور خود اسے پوچھا تھا کہ تم اس گاڑی میں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نبا کے پوچھنے پر اس نے شیردل کے نام کی تسلی کروائی تھی کہ اس نے ہی بھیجا ہے۔ شیرو کے نام پر اس نے سر ہلاتے زمرد کو بھی ساتھ لیا تھا اور گاڑی میں بیٹھی تھی، تاہم زمرد اس کے بارے میں شک و شبے کا شکار تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی شیرو کے نمبر پر میسج کیا تھا اور اپنی لوکیشن شیئر کی تھی۔